ज़रा न्यूज़ हट के आए में मेहर, मुबशर, ज़रार और वसतुल्लाह खान साहब का सलाम कबूल कीजिए। हमारे साथ मोहम्मद मालिक साहब भी आज मौजूद हैं, मगर सबसे पहले अहम पॉलिटिकल डेवलपमेंट के ऊपर जाएंगे, क्योंकि सेल नंबर 11 का कैदी नंबर 3421 और कैदी नंबर 3422 इलेक्शन से कबल जमानत पर रिहा नहीं हो सकेंगे। नाज़रीन, अदालत ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की तमाम अपीलों पर समाअत 5 जुलाई के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी कर दिया आज। और नून लीग के सीनियर अरकान का यह भी गिला है कि पहले नवाज शरीफ को जेल में लाना और अब अदालत से छुपाना खदशात बढ़ा रहा है। कानूनी माहिरीन राय ये भी रखते हैं कि फैसले में कानूनी जवाज तलाश करने वालों को फैसले में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा और फैसले में इसके अलावा और कुछ नहीं कहा गया कि जो नवाज शरीफ के मीडिया ट्रायल में ना कहा गया हो। बट अ लॉट ऑफ पीपल are calling bad law. Anyway, कानूनी एक्सपर्ट बाबर सत्तार साहब का यह भी मानना है कि अदालत ने जो फैसला लिख दिया है वो जस्टिस सिस्टम से वाबस्ता हम सब अफराद के लिए बायसे शर्मिंदगी रहेगा। अब सजा के खिलाफ अपीलों पर दलाइल देते हुए ख्वाजा हारिस ने भी आज कमोबेश यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने फ्लैट्स की असल कीमत जाने बगैर सजा सुना दी। अदालत में पेश की गई टाइटल रजिस्ट्री पर भी जो है वो फ्लैट्स की कीमतें खरीद दर्ज नहीं और अदालती फैसले में लिखा है कि आम तौर पर बच्चे वालिदैन के ज़ेर कफालत यानी कि डिपेंडेंट होते हैं और इस बात पर सजा सुना दी गई है। 174 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में मियाँ साहब अपने हिस्से की सजा काटने की इब्तदा तो कर चुके हैं, मगर सवाल यह है कि मियाँ साहब का जेल में रहना, जमानत में ताखीरी और कमजोर अदालती फैसले मियाँ साहब की सियासत के लिए जो है वो एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज साबित होंगे या उनकी गैर हाजिरी का फायदा सिर्फ छोटे मियाँ उठा सकेंगे। इधर कमजोर फैसले अदालती निज़ाम का नोहा पड़ रहे हैं और उधर मुस्लिम लीग नून में कमजोर दलीलें कमजोर सियासी मुस्तकबिल की दुहाई दे रहे हैं। शहबाज शरीफ का नेशनल गवर्नमेंट बनाने का ऐलान और उसके बाद साहबजादे का ये कहना कि मुस्तकबिल में ANP, जमात इस्लामी, हत्ता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की कोई अगर ऑप्शन हुई तो उसके ऊपर जरूर एक्ट अपॉन करेंगे। क्या मुस्लिम लीग नून वक्त से पहले हथियार डाल चुकी है? सबसे पहले इसी के ऊपर आगाज करेंगे, इसी से बात शुरू कर। मुबशर, क्या ख्याल है आपका, ये जो एक नेशनल गवर्नमेंट का ऐलान था शहबाज शरीफ साहब का, काफ़ी गिला किया गया पार्टी के अंदर भी इस हवाले से कि ये पहली हार मानने के मुतरादिफ है, ऐसा क्यों किया जा रहा है। उसके बाद हमजा शहबाज का ये कहना कि पीपल्स पार्टी के साथ भी ये काम किया जा सकता है, हुकूमत बनाई जा सकती है इफ यू गेट एन ऑप्शन। आर यू लुकिंग एट इट एज अ डिफीट या मे बी पॉसिबली दे जस्ट बीइंग रियलिस्टिक? मेरे ख्याल में मेहर ये सारी बातें होती हैं। जैसे आज बिलावल से भी सवाल पूछा गया था मीसाक़े जमहूरियत के हवाले से, तो बिलावल ने भी कहा कि बिल्कुल बात हो सकती है, नून लीग से भी हो सकती है, मगर उन्होंने ये कहा कि बात तभी होगी जब पार्लिमान में जमातें पहुंचेंगी और पार्लिमान के अंदर ये बात होगी, विच इज़ अ वेरी रीज़नेबल स्टांस। मसला ये है कि हमारी तमाम जमातों को मीसाक़े जमहूरियत तभी याद आता है जब वो मुश्किल में होती हैं। जब वो ऑल इन ऑल पावर में होती हैं तो मीसाक़े जमहूरियत जो है वो कायदे आज़म की तस्वीर की तरह जो है वो दीवार पे टांग के और उसको उसी तरह देखा जाता है। तो आई डोंट सी मच इन टू इट। आप बात सही कर रही हैं कि नून लीग इस वक्त मुश्किल में है। तमाम जायज़े भी कह रहे हैं कि नून लीग शायद मरकज़ में तो यकीनी तौर पर और पंजाब में अभी तक वाज़े नहीं है कि वो अपनी हुकूमत रिटेन कर पाएंगे या नहीं। अच्छा नहीं, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा मुबशर और मेहर के इस लिस्ट में आप एक और चीज़ भी ऐड कर सकती हैं, वो है मरियम औरंगज़ेब साहिबा का भी आज एक बयान आया है कि जी हम जमहूरियत की खातिर हम किसी के साथ भी डीलिंग कर सकते हैं। अब ये हमारे पर है कि आर वी रीडिंग दिस के भाई हम अकेले कुछ नहीं कर सकते तो वी नीड एलाइज। आई थिंक वो शायद एक थोड़ी सी प्रीमेच्योर बात हो जाएगी। इन चीज़ों का फैसला होगा 25 के बाद जब रिजल्ट सामने आएंगे। जहां तक ये आपकी बात थी रियलिज्म वाली, मेहर, मेरा रुझान थोड़ा सा उसकी तरफ ही है और मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूं। अभी हामिद मीर साहब के शो पर आए थे और उन्होंने अपनी ट्विटर टाइमलाइन पे भी लगाया है और ये बात हो रही है बलूचिस्तान की। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड देता हूं कि आपको। सेनेटर काकड़, और आपको पता है ना कि बलूचिस्तान में जिस तरह उनकी हुकूमत गई और फिर बाप की हुकूमत आई, तो टेक्निकली तो नैरेटिव आपका नहीं बनता ना अगर आप बाप के साथ ही बैठ के सीट एडजस्टमेंट कर रहे हो, लेकिन खुजदाद में ऐसा ही हो रहा है। तो ज़रा सुनिए कि हामिद मीर साहब और अनवार काकड़ साहब इस पर क्या कह रहे हैं। ये जो कल आपने खुजदार में इनके साथ सीट एडजस्टमेंट किया, तो क्या उनके मुस्लिम लीग नून ने आपका बयानिया मान लिया या आपने मुस्लिम लीग नून का बयानिया मान लिया? हमारे जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो लोकल लीडरशिप है वो आगा शकील दुरानी साहब हैं, जो कि हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नवाब सनाउल्लाह ज़हरी के ब्रादर निस्बती भी हैं। इनके वहाँ पर चूँकि फैमिली टाइज़ भी हैं और इनकी लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो है ना
وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہے رادر دین وہ جو سو کالڈ گریٹ نیریٹو والا پالیٹکس ہے. یہ حالت شاید مسلم لیگ نون کی بہت سارے حلقوں میں بہت ساری سیاسی ریئلزم پہ وہ چل رہے ہیں, اور لگ ایسے رہا ہے کہ ان کی جو اپر لیڈرشپ ہے, جو میاں صاحب اور ان کی صاحبزادی ہیں, وہ اور ان کا اپنا ایک گروہ ود ان دا پارٹی یہ ایک لائن لے کر چل رہے ہیں, اور جنہوں نے حلقوں کی سیاست کرنی ہے ان کی ریکوائرمنٹ اور ضرورتیں وہ بالکل مختلف. جنہوں نے حلقوں کی سیاست کرنی ہے, مجھے ایک چیز لگتی ہے کہ ہم کبھی کبھی یہاں بیٹھ کر اتنا ہم وہ بڑے نیریٹو کو ہم اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ حلقے اور کنسٹیچوئنسی لیول پر کس قسم کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. یار میں نے الیکشن خود دیکھی ہیں جس میں پولنگ ایجنٹ, آپ کے پولنگ ایجنٹ کے پاس 2 سٹیکر ہوتے ہیں. ہاں, ایک اوپر والی سیٹ کا جو فرض کرے نون کی تھی, اور ایک نیچے والی سیٹ کی وہ ہے پی پی کی. جو آپ کے جو رورل ووٹر ہے, مجھے پتا کہ لوگ کہتے ہیں بے غیرت بھی کہتے ہیں, لوگ کھوتے بھی کہتے ہیں, لوگ گدھے بھی کہتے ہیں, حلقہ لینے کا نہیں ہے باس. وہ اپنی جو لوکل سیٹنگ کرتا ہے نا, وہ ہوتا ہے کہ اوپر والا ووٹ اس پارٹی کو, نیچے والا ووٹ اس پارٹی کو. تو یہ ایک ریالٹی ہے. نہیں, اور یہ بوائز میں ایک ریکویسٹ کر دوں, مالک صاحب جو ہے نا ان کو پہلی بتا دیں یہ ذرا نیوز ہٹ کے آئی ہے, یہ ایک ٹریڈیشنل شو نہیں ہے where you have to wait for us to come. ہاں نہیں, مالک بس کبھی بھی کود جائے آپ, so knock yourself out. کبھی بھی کود جائے. مالک تو مہمان ہیں. نہیں, I'd rather ignore them. یار اب مطلب آن ایئر جس طرح کی تم کیا مطلب اسٹیفن سیکور سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو. یار تھینک یو. یار آپ لوگ پتہ ہے اس طرح ایسی چیزوں پہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں. حیرت کا اظہار کون کر رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے. یہ سب ہے, یہ سب حلال ہے. اچھا, وہاں ایک کئی مثالیں ہیں کہ لوکل سطح پہ, میں خبر پڑھ رہا تھا انڈیا میں منی پور اسٹیٹ میں بی جے پی اور کانگریس نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا. بہت خوب ہے نا, ہو سکتا ہے. اچھا, جب اسٹالن اور روزویلٹ بیٹھ سکتے ہیں, اسٹالن اور ہٹلر بھی بیٹھ سکتے ہیں. ہاں بالکل بیٹھ سکتے ہیں. جب مولانا مودودی صاحب محترمہ فاطمہ جناح کی عورت کی صدر بننے کی حمایت کر سکتے ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. اچھا, پی این اے کا اتحاد آپ دیکھ لیں, نیپ, جماعت اسلامی, نیپ, ٹھیک ہے, یہ سب ہے. یہاں جو اس میں 2018 میں چلے, میں آ جاتا ہوں. 2018 میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ میں یہ نہیں ہے کہ مرغا جو ہے بکری کے ساتھ یا بکرا اونٹ کے ساتھ, ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں جس کے سینگ سنوارے ہیں نا, اب میں آپ کو ایک پیٹرن بتاتا ہوں. چلو, جو بھی جماعتیں مذہبی انتہا پسندی کے خلاف ہیں وہ کر کے آ رہی ہے. کیا کر رہی ہے؟ اور جو مذہبی انتہا پسند ہے وہ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. مثلاً اہل سنت والجماعت نے کراچی کی اگر میں مثال دوں, NA 251 اور PS 119 میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں جمیل ضیاء اور آغا ظاہر شاہ, ان کی حمایت کا اعلان کر دیا. دونوں کا. اہل سنت والجماعت کون؟ سابق سپاہی صحابہ. ڈسٹرکٹ ملیر میں پوسٹرز بھی شیئر کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ اہل سنت والجماعت. آپ مہر سنتی جا, آپ کو مزہ آ جائے گا. یہ آفیشیل جو اہل سنت کا ٹویٹ ہے وہ اس پہ تصدیق ہے. اچھا, پھر کراچی کی سیٹ ہے قومی اسمبلی کی NA 250, اس میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں علی احمد جان. انہوں نے آج کراچی میں مرکز اہل سنت والجماعت میں تاج محمد حنفی سے ملاقات کر کے کہا کہ سرکار علی آپ اپنے حامیوں سے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے, وہ کافر اپنی جگہ, لیکن فی الحال جو ہے ہماری حمایت کر دیں تو بڑی مہربانی. انہوں نے کہا صاحب غور کریں گے. ایک ریکویسٹ کر دوں, مالک صاحب جو ہے نا ان کو پہلی بتا دیں یہ ذرا نیوز ہٹ کے آئی ہے, یہ ایک ٹریڈیشنل شو نہیں ہے where you have to wait for us to come. ہاں نہیں, مالک بس کبھی بھی کود جائے آپ, so knock yourself out. کبھی بھی کود. مالک تو مہمان ہیں. نہیں, I'd rather ignore them. یار اب مطلب آن ایئر جس طرح کی تم کیا مطلب اسٹیفن سیکور سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو. یار تھینک یو. یار آپ لوگ پتہ ہے اس طرح ایسی چیزوں پہ حیرت کا اظہار کرتے ہیں. حیرت کا اظہار کون کر رہا ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہے. یہ سب ہے, یہ سب حلال ہے. اچھا, وہاں ایک کئی مثالیں ہیں کہ لوکل سطح پہ, میں خبر پڑھ رہا تھا انڈیا میں منی پور اسٹیٹ میں بی جے پی اور کانگریس نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا. بہت خوب ہے نا, ہو سکتا ہے. اچھا, جب اسٹالن اور روزویلٹ بیٹھ سکتے ہیں,
स्टालिन और हिटलर भी बैठ सकते हैं। हाँ बिल्कुल बैठ सकते हैं। जब मौलाना मौदूदी साहब मोहतरमा फातिमा जिन्ना की औरत की सदर बनने की हिमायत कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा, PNA का इत्तेहाद आप देख लें, नैप, जमात इस्लामी, नैप, ठीक है, ये सब है यहाँ जो इसमें। अब 2018 में चले मैं आ जाता हूँ। 2018 में सीट एडजस्टमेंट में ये नहीं है कि मुर्गा जो है बकरी के साथ या बकरा ऊंट के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ जिसके सींग संवारे हैं ना। अब मैं आपको एक पैटर्न बताता हूँ। चलो, जो भी जमातें मजहबी इंतहा पसंदी के खिलाफ हैं वो करके आ रही है। क्या कर रही है? और जो मजहबी इंतहा पसंद है वो उनके खिलाफ, उनके लिए क्या कर रहे हैं। मसलन अहले सुन्नत वल जमात ने कराची की अगर मैं मिसाल दूँ, NA 251 और PS 119 में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं जमील ज़िया और आगा ज़ाहिर शाह, उनकी हिमायत का ऐलान कर दिया। दोनों का। अहले सुन्नत वल जमात कौन? साबिक सिपाही साहब। डिस्ट्रिक्ट मलीर में पोस्टर्स भी शेयर कर रहे हैं पीपल्स पार्टी के साथ अहले सुन्नत वल जमात। आप मेहर सुनती जा, आपको मजा आ जाएगा। ये ऑफिशियल जो अहले सुन्नत का ट्वीट है वो उसमें तस्दीक है। अच्छा, फिर कराची की सीट है कौमी असम्बली की NA 250, उसमें पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं अली अहमद जान। उन्होंने आज कराची में मरकज़ अहले सुन्नत वल जमात में ताज मोहम्मद हनफी से मुलाकात करके कहा कि सरकार अली आप अपने हामियों से कहते हैं कि ठीक है, वो काफिर अपनी जगह, लेकिन फिलहाल जो है हमारी हिमायत कर दे तो बड़ी मेहरबानी। उन्होंने कहा साहब और करेंगे। फिर है NA 244 से नून लीग के उम्मीदवार हैं मिफ्ता इस्माइल जी, साबिक वजीर खजाना। उन्होंने आज एक वफ्द के हमरा मरकज़ अहले सुन्नत का दौरा किया नागन चौरंगी में और उनसे वही कहा कि सरकार हमारी हिमायत हो जाए। अच्छा, NA 238 से राह हक पार्टी के उम्मीदवार है मौलाना औरंगजेब फारूकी। नाम तो सुना होगा, सुना है ना? कहीं ना कहीं सुना। अच्छा, मेरा आपने नाम सुना है मौलाना औरंगजेब फारूकी का? जी जी बिल्कुल। अच्छा, मौलाना औरंगजेब फारूकी ने आज कराची प्रेस क्लब में नून लीग के उम्मीदवार जावेद अरसलान और PTI के उम्मीदवार एजाज स्वाति के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें मुजफ्फर शजरा भी शामिल थे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा है। PTI और नून लीग ने औरंगजेब फारूकी की कौमी असम्बली की सीट पे हिमायत का ऐलान किया है NA 238 पे। औरंगजेब फारूकी साहब ने 3 सूबाई नशिस्तों पे PTI और मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवारों की हिमायत का ऐलान किया है। वमा अलैना इल्लल बलाग। और आखिर में ये कि हरकतुल मुजाहिदीन के अमीर फजलुर रहमान खलील ने एक ट्वीट के मुताबिक PTI में शमूलियत इख्तियार कर ली है और जनाब असद उमर की इंतखाबी हिमायत का ऐलान। असद उमर की फेसबुक पेज पर ये पोस्ट हुआ है। इससे पहले कि भूल जाएं, NA 53 में साबिक वजीर आजम जो है शाहिद खाकान अब्बासी वो भी मिले हैं, लेकिन वो कहा था कि नहीं हमारी सेटिंग हो गई। मालिक साहब, I'm telling you this is a rowdy bunch in Karachi, okay? So you make your own way। मगर ये सही नहीं, मालिक पर आ रहे हैं। ये बड़ा दिस इज अ वेरी अलार्मिंग ट्रेंड एक्चुअली। देखें आज तक जितने इलेक्शंस हुए थे ना उसमें बिल्कुल इरेलेवेंट समझा जाता था। कभी 10-15% मैक्सिमम 15% से था, कभी वोट ऊपर नहीं आया। सही बात। और सिवाय MMA की एक्सेप्शन थी, गवर्नमेंट भी कभी प्रोविंशियल नहीं बनी। इस बार ही बड़ा ख़तरनाक ट्रेंड है कि जितनी मजहबी इंतहापसंद जमातें हैं ये पार ब्रोकर्स बनती जा रही हैं। बिल्कुल। और इनकी रेलेवेंस इतनी ज़्यादा हो गई है। और ये जो एक मिसपरसीव नोशन है कि जी मेन स्ट्रीमिंग में, देखिए मेन स्ट्रीमिंग में आप पार्टीज़ को लाते हैं उसके भी कुछ प्रोसेस होते हैं। मेन स्ट्रीमिंग इंतहा पसंद जमातें ऐसे नहीं होती कि आप शेड्यूल फोर्स से उनको निकाल के एकदम के लुधियानवी साहब इलेक्शन लड़ लें। होता फिर क्या है कि ये जो हम बेसिकली कंजर्वेटिव सोसाइटी हैं, ख़ासतौर पर पंजाब और बाकी भी एरिया सारे, ये जितना हाई लेवल का रेटरिक रखते हैं और बयानियाँ सख्त रखते हैं, जो मेन स्ट्रीम मॉडरेट पार्टीज़ थी इनको मैच करने के लिए बजाय इनका कि इनका बयानिया ज़रा मॉडरेट हो, उनका बयानिया और सख्त और हार्डलाइन होता जा रहा है मजहब के हवाले से। तो ये उल्टा, बजाय ये बड़ा तालाब जो है उसमें छोटी मछली जाके गायब हो, ये छोटी मछली पूरे तालाब को अपने रंग में रंग रही है। मतलब वो हमें मेन स्ट्रीम नहीं कर रहे, मतलब हम उन्हें मेन स्ट्रीम नहीं कर रहे, वो हमें अपनी मेन स्ट्रीम में लाने हैं एक तरह से। अगर आप देखें आप प्रोसेस की बात मालिक कर रहे हैं ना, दिस इज सो इम्पोर्टेंट। हाँ, आप कंप्लीट कर लें। दूसरा जो सा ये है कि ये जो इम्प्रेशन आ गया है, सही या गलत, बहुत जगह पे तो सही है कि जी इनको रियासती इदारों ने प्रमोट किया हुआ है, सो दे आर अनटचेबल्स।
اس کی وجہ سے ان کی اسٹرینتھ اور میگنیفائی ہوگی. ایگزیجریٹڈ سواگر آ گیا ان کے اندر, اور وہ جو سا ہے نا اب ڈبل آپ کو اس کے اوپر ہے. اور میرا خیال ہے جو یہ انٹرم گورنمنٹ پنجاب کی تھی, میرا خیال تھا کہ عسکری صاحب ہیں, ماڈریٹ ہیں, اسکالر آدمی ہیں, لکھتے ہیں, بڑے ویوز تھے, ان کے ہوتے ہوئے فورتھ اسکیجول سے نہیں ہٹے گی انتہا پسند جماعت. انہوں نے جو ہٹایا ہے, اگر پریشر میں ہٹایا تو بڑے شرم کی بات ہے, اور اگر اپنی نالج کے مطابق ہٹایا تو اس سے بھی زیادہ شرم کی بات ہے, کیونکہ دین اٹ مینس کہ جو پرسیپشن تھا ان کے بارے میں ایبسلیوٹلی غلط تھا ہم سب کو. لیکن یہ بڑا خوفناک ہے. جہاں تک شہباز شریف کی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ جنہوں نے یہ سپیچ دی کیا ڈیفیٹ ہے, میں اس کو دو اینگل سے دیکھتا ہوں. ایک تو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے ظاہر ہے ایک آلیو برانچ پھینکی ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ کولیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. جی بالکل. تو ہر کوئی پہلے ایوری سیئنگ آئی ایم اویلیبل, آئی ایم ریڈی, آئی ایم سنگل, ریڈی ٹو منگل والا حساب. ٹنڈر پہ سوائپ لیفٹ. ساتھ ہی انہوں نے اداروں کو ایک میسج دیا ہے کہ ہمیں اتنا نہ دیوار کے ساتھ لگائیں کہ ہم جا کے پیپلز پارٹی کے ساتھ اور دوسروں کو ملنے پہ مجبور ہوں. آئی تھنک پی ایم ایل این ایک چیز سمجھ گئی ہے کہ سینٹر میں ان کی دال نہیں گلنی. اور میں تو کسی کو ہمیشہ کہتا تھا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ادارے انوالو ہیں تو ادارے کسی ایسے شخص کو وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے جو who cannot say no to نواز شریف اور who can't stand up to him. اور اس بل کے اندر شہباز صاحب فٹ نہیں ہوتے. اب شاید مسلم لیگ کو لگ رہا ہے کہ ہمارا پنجاب بھی خطرے میں نہ ہو, اینڈ ناؤ دے فیل کہ ان کی بیک از اگینسٹ دا وال. تو یہ جو میسج آیا تھا, تو یہ جو میثاق جمہوریت اور سارے شروع ہو گئے ہیں, آئی تھنک ہر ایک کو اپنی اپنی ٹرف کیا کہ ٹھیک ہے اگر آپ نے ایک پارٹی کو سینٹر میں آپ سپورٹ کر رہے ہیں یا زیادہ لاڈلی آپ سمجھ رہے ہیں تو پروونشل ایکویلبریم اتنا ڈسٹرب نہ کریں. زرداری صاحب سندھ میں ڈسٹربنس نہیں چاہتے, یہ لوگ پنجاب میں نہیں چاہتے, تو وہ ایک ڈرا بھی رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ڈونٹ پش اس انٹو اے فورس گن شاٹ میرج میں ہماری نہ کرواؤ شارٹ گن میرج, اور اگر شارٹ گن میرج کے لیے ورنہ ہم تیار ہو جائیں گے. تو آئی تھنک یہ اس سے جتنے بیانیے چل رہے ہیں وہ ان کو یو ہیو ٹو سی ویلز ود ان ویلز. کوئی بھی سنگل ڈائمینشنل موو اس تک نہیں کر رہا. اور اگر زرداری صاحب کا جو صدر کی بات بنی تھی پھر اس پہ لوگ بیک آؤٹ کر گئے, پھر انہوں نے کچھ ڈسکنٹرل ساؤنڈز دکھائے, تو ساتھ ہی پھر آپ کے کیسز نکل آئے. آپ کے پھر انور مجید بھی آ گیا ڈاک میں, آپ کے لوائی صاحب بھی آ گئے. اور میرا خیال ہے آپ دیکھیے گا کہ جب تک پوسٹ الیکشن کولیشن گورنمنٹس نہیں بن جاتی, ایکویژن نہیں سیٹل ہو جاتا, انور مجید, لوائی صاحب, دے ول بی ان دی آئی آف دا اسٹارم. اور جب یہ چیزیں ہو جائیں گی پھر میں آپ سے پوچھوں گا یہ مقدمہ غائب ہو جائے گا, یا میری بات آپ آج لکھ لیں. اچھا مالک, مبشر مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مالک نے یہ پوائنٹ ریز کیا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ پروسیس ہم نے فالو نہیں کیا. آپ ابھی دیکھیں نا یہ لسٹ وسعت اللہ خان صاحب بھی جو بتا رہے تھے, حافظ سعید کی ملی مسلم لیگ جو ہے اس کے 200 سے زائد لوگ جو ہیں وہ اللہ اکبر تحریک کے بینر کے نیچے اب الیکشن لڑ رہے ہیں اس پارٹی کے ساتھ. پھر آپ دیکھیں کہ اہل سنت والجماعت کے بہت سے کارکن جو ہیں وہ راہ حق پارٹی کے نیچے الیکشن لڑ رہے ہیں. تحریک لبیک یا رسول اللہ ہے, but that's still registered with election commission نا. MML تو ہو ہی نہیں register, so then they found other refuge. The fact remains جس کا جیسے اورنگزیب فاروقی کا آپ ذکر کر رہے ہیں, he is on the 4th schedule, وہ پھر بھی clear ہو جاتے ہیں. And then you know there's so much confusion right now کہ کب اتارا جا رہا ہے, کیوں اتارا جا رہا ہے. مزے کی بات ہے کہ آپ اپنا FATF سے جب آپ بلیک لسٹ کے اوپر سے بچ گئے, آپ ہل رہے ہیں, آپ اپنے 26 نکات ان کو دے رہے ہیں, اس ٹائم کے اوپر مولانا لدھیانوی کو کلیئر کر دیتے ہیں, ان کے سارے ایسٹس کیئر ٹیکر پنجاب گورنمنٹ جو ہے انفریز کر دیتی ہے. ہی از الاؤڈ ٹو کنٹیسٹ الیکشنز. دیر آر لاٹ آف کوسچنز کہ یہ کیسے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, کس کرائٹیریا کے اوپر ہو رہا ہے. اور میں آپ کی بات میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو یہ الزام دیتے ہیں کہ وہ ملیٹنٹ پارٹیز کو مین سٹریم میں بیک ڈور سے لانے کی اور ان کو حلال بنانے کی کوشش کر رہی ہے, تو وہ لیجیٹیمیٹ ڈیجور جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان میں سیکولر اور پولیٹیکل ساری فورسز شامل ہیں جو ان کے ساتھ نکاح پڑھانے کے چکر میں ہیں انتخابی, وہ بھی اتنی ہی برابر کی مجرم ہیں. اس پوائنٹ پر سر یہ نکاح نہیں ہوگا نا, یہ متا ہوگا نا, صرف آنے کے لیے, صرف جیتنے کے لیے. ایک چھوٹا سا وقفہ لینا, ہولڈ دیٹ تھاٹ, ایک چھوٹا سا ہم نے وقفہ لینا ہے اور پھر یہاں سے ہی we will pick up the thread again. Take a break. واپس آنے کا شکریہ.
वेलकम वंस अगेन। ज़रा न्यूज़ हट के आई है और 12 बजे तक हट के आती जाएगी, सो देखते जाइएगा। क्विकली हम बात कर रहे थे कि बहुत कन्फ्यूजन है, नहीं समझ आ रही कि जो लोग फोर्थ शेड्यूल में हैं वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं जिनको फोर्थ शेड्यूल से रातों रात उतार भी दिया गया है। किस तरह उतारा है, सेनेट में भी चीखें उठ रही हैं, HRCP भी शोर मचा रहा है कि भाई बताए तो सही क्या हो रहा है एग्जैक्टली। इलेक्शन कमीशन खामोश है। एक ड्यू प्रोसेस की बात मोहम्मद मालिक ने की थी एंड आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, बिकॉज मेन स्ट्रीम करने से पहले ऐसी कुव्वतों को, ऐसी शख्सियात को आपको डी रेडिकलाइज करना है, डीब्रीफ करना है, री एजुकेट करना है, सबसे बढ़ के डी वेपनाइजेशन का प्रोसेस फॉलो होना है। नन ऑफ दिस सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। सो एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड व्हाई इज देयर एब्सोल्युटली नो डिबेट ऑन दिस। हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशंस ने भी इसी साल गालिबन फरवरी के अंदर गुलबदीन हिकमतयार को अपनी टेररिस्ट लिस्ट से, जो एक प्रोस्क्राइब्ड लिस्ट थी, उससे हटा दिया क्योंकि हुकूमत के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई, डी वेपनाइजेशन का एक पूरा मरहला क्रॉस किया, एक पीसफुल सियासत का मुआहिदा हुआ। व्हाई आर वी नॉट सीइंग एनी ऑफ दिस राइट नाउ? देयर आर लॉट ऑफ पीपल, जिस तरह भी जिक्र हुआ मौलाना फजल रहमान खलील का, जो अब असद उमर का साथ दे रहे हैं, PTI ज्वाइन कर चुके हैं, लोग सोशल मीडिया भर चुके हैं कि इनको दैट इज़ अ ग्लोबल टेररिस्ट, अमेरिका की लिस्ट के ऊपर हैं। किस तरह जो है ये हरकतुल मुजाहिदीन शुरू की, अब अमीरुल अंसारुल उम्मा भी रहे हैं। ऑफिशियल रिपोर्ट 2014 की भी हर जगह कोट हो रही है। मेरी असद उमर से भी बात हुई थी ज़रार इस हवाले से। उनका कहना था कि उन्होंने इसलिए भी हाथ मिलाया, पिछले 3 साल से उनकी बेहतरीन दोस्ती है मौलाना फजल रहमान साहब से और वो खलील साहब से, और वो ये कह रहे हैं कि वो कोई तफरुका नहीं करते। ही बिलीव्स इन ऑल सेक्ट्स, और कल भी जब साथ मिले तमाम सेक्ट्स उधर मौजूद थे और बात हुई थी इस्लाम की, यकजहती की। फिर मैंने उनसे मजीद भी अभी शाम को चेक किया, ही सेज आप चेक कर लें, इनको भी फोर्थ शेड्यूल की लिस्ट से हटा दिया गया है। सो आई मीन इट फेल्स मी, आई फेल टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है। उसामा बिन लादेन के साथ भी काफी अच्छी दोस्ती थी उनकी। नहीं करते, सबको एक ही तरह मारते हैं, तो वो कोई ऐसा नहीं है। सो ग्लोबल टेररिस्ट लिस्ट से तो नहीं हटाया गया ना। सो भाई हो क्या रहा है? एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, तर्जुमान से भी कनेक्ट करते हैं अभी। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इज कनेक्टेड येट। मालिक, आप कोई पॉइंट मेक करना चाह रहे थे? जी जी, कोशिश कर रहे हैं। वही वसतुल्लाह भी बात कर रहे थे डिटेल में। कहीं पे आपको मजहबी इंतहापसंद जमातों की अलायंस मिलेगा PTI से, कहीं पीपल्स पार्टी से, कहीं लीग से। इंटरेस्टिंगली आपको कहीं इनका अलायंस जमात इस्लामी से नहीं मिलेगा, JUI से नहीं मिलेगा। अब वो इनके मुकाबले में वो इनको मुकाबले में वो मॉडरेट नजर आती हैं। अब हो क्या रहा है, जो इनकी टर्फ वॉर शेयर करते हैं, जहां जहां मजहब की सियासत है, इसलिए वो इनके दुश्मन है, उनको इन्होंने साफ करना है। दूसरों को उन्होंने डरा के और थोड़ा सा परेशान करके अपने अंदर ड्रॉ करना है, बिकॉज वो इनकी असल टर्फ नहीं है, वो एक्स्ट्रा ज़मीन है। बिल्कुल। आप इंटरेस्टिंग ये देखें कि अगर मेन टर्फ में जो रिलीजियस दूसरी पार्टीज हैं उनके साथ बिल्कुल कोई इंतहा पसंद तंजीम नहीं मिल रही, तो अगर कोई मुझे कहता कि जी मेन स्ट्रीमिंग जेन्युइन हो रही है, तो नेचुरल एलाइज इनके पहले वो बनते थे, दोनों की मजहब के ऊपर पॉलिटिक्स थी, far more intolerant, far more, आप देख रहे हैं इनकी बातें वायलेंट, इंटॉलरेंट है मेनस्ट्रीम रिलीजियस पार्टीज से, एंड दिस इज रीजन फॉर उनका इन्होंने लेनी है। सो ये बड़ी अलार्मिंग है, ये बड़ी अलार्मिंग डेवलपमेंट है। नहीं देखिए, एक ही हलवे की डेग है ना, तो उसी को तकसीम करना है ना आपस में। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ जो सपोर्ट्स मालिक्स पॉइंट और आपका पॉइंट भी, कि औरंगजेब फारूकी, जिनका नाम 2-3 दफा आप सबने ही सुना है, अभी भी सुन रहे थे हम, उनकी मैं एक स्पीच सुन रहा था जिसमें वो मतलब एक पर्टिकुलर सेक्ट को तो हमेशा ही काफिर समझ रहे होते हैं। इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो मुत्तहिदा मजलिस अमल को वोट देगा वो भी काफिर, मतलब उनको वोट देना भी हराम है, और मैं साबित कर दूंगा कोई मेरे सामने तो आए। तो दैट इज जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट कि इनकी इंटरनल राइवलरी बहुत ज्यादा है। जी तो ये एब्सोल्युटली, और आपको पता है मजे की बात क्या है, इतना साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, मुनाफकत पार्टी दर पार्टी में है, क्या सेक्युलर, क्या राइट विंग। आप देखें अलायंसेस भी होती हैं, फिर इनकार भी करते हैं। आई रिमेंबर, बिकॉज अब फोर्थ शेड्यूल से उतार दिया गया है, अब ये कोशर हो गए हैं। मौलाना लुधियानवी, उनका एक इंटरव्यू मैंने डॉन पे ही किया था, एंड वो यही गिला शिकवा कर रहे थे, और उन्हें नाम लेके बताया मेरे साथ साथ कौन होता है, और जब खत्म हो जाती है हुकूमत तो जानते नहीं है, हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। जस्ट हैव अ लुक मौलाना लुधियानवी क्या कह रहे थे, अगेन बिकॉज ही इज ऑफ द फोर्थ शेड्यूल नाउ, नॉट कंसिडर टेररिस्ट हियर और अंडर सर्विलेंस एट ऑल। ये मुलाहिजा कीजिए। मुझे अफसोस है पंजाब गवर्नमेंट जिसके साथ हम खड़े हुए, हमने उनके साथ तावन किया मुख्तलिफ मौकों के ऊपर, वो पंजाब गवर्नमेंट आज जिसके हुकूमत के 18-19 दिन बाकी रह गए हैं, यानी इक़्तिदार खत्म होने को है, जाते जाते नामालूम हमारे बेगुनाह कारकुनों को गिरफ्तार करके किस जुर्म की
सदा देना चाहता हूं। मैं ये जानना चाह रही हूं कि कौन कौन सी सियासी क़यादत ने आपसे सपोर्ट मांगी थी? हमने मुल्क की तमाम जमातों के साथ 2008 के इलेक्शन में तावन किया था, मुस्लिम लीग नून के साथ किया था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ किया था, MQM के साथ किया था, ANP के साथ किया था, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ किया था, तमाम पार्टियों के साथ किया था। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये दो जमातें जो बार बार वजाहतें कर रही हैं कि हमने वोट लिया नहीं है और हमें इनके वोट की जरूरत नहीं है। पीपल्स पार्टी की कौन सी अहम शख्सियात हैं जिनने आपसे सपोर्ट मांगी थी और अभी भी ऐसे कोई राब्ते चल रहे हैं? कमरुज़्ज़मान कायरा साहब हैं, जमशेद दस्ती साहब हैं, खुर्शीद शाह साहब हैं, चौधरी नजीर जट था, इस अंदाज में वो ये शाह महमूद कुरैशी साहब। So you see gentlemen, it's amazing. It is amazing. Absolutely. On record नहीं मानता कोई, मगर वोट लेने के लिए इधर ही जाते हैं। जी अहमद साहब, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अहमद साहब, आपको अल्ताफ अहमद साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। इस तरह है कि जिस तरह मालिक साहब की बात को मैं समझा हूँ वो यही है, किसी किताब का निशान के हवाले से बात हो रही है। देखिए, इलेक्शन कमीशन में जब भी कोई पॉलिटिकल पार्टी की अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होती है तो प्रायोरिटी उनको दी जाती है जो बिगिनिंग में जब मतलब पहले से ही जिसका जो सिंबल होता है, पॉलिटिकल इलेक्शन सिंबल होता है, वो उसी को अलॉट किया जाता है। ये किताब की बात जब तक है तो देखिए, जो किताब की मिस इंटरप्रिटेशन करा के वो तो पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। हमने 2013-14 में ये एक फैसला हुआ था कि इस किताब को खोल दे और एक साइड पर लिख दे कि 1 2 3 और दूसरी साइड पर लिख दे कि अलिफ बे ते। वो इलेक्शन कमीशन ने उसी वक्त कर दिया था जब जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। लेकिन यही पॉलिटिकल पार्टी जिसका किताब इलेक्शन सैंपल है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वही पॉलिटिकल पार्टी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ रिट पिटीशन किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको किताब बंद करके वापस दे दिया। तो जाहिर है कोर्ट तो कोर्ट है, वो अदालत है, जब अदालत ने फैसला किया था तो फिर तो बात ही खत्म थी। तो इसीलिए ये उनके पास ये निशान अभी तक है, क्योंकि ये बिगिनिंग से ही इनका निशान। अच्छा जी, एक बात मुझे बताएं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें कहीं इस बात पर कंसर्न है कि आप ये नहीं कह सकते कि अगर आप मेरे मुखालिफ को वोट देंगे तो ये हराम है या ये वायलेशन नहीं है? इसमें जाहिर है कोड ऑफ कंडक्ट में तो इसका बिल्कुल ठीक ठाक चेकआउट किया गया है, लेकिन अगर आप कोड ऑफ कंडक्ट उठा ले तो ये बगैर कोड ऑफ कंडक्ट के ये कोई मतलब जो इंसानों का कोड ऑफ कंडक्ट है, आप अपने हाँ, लेकिन मतलब इंसान तो नहीं लगाएंगे कोई रिस्ट्रिक्शन। जी सर, तो ये मुझे बताइए, देखिए जी, जो आपको जी अहमद साहब, जो आपके अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टी से जी गो अहेड, जो आपके अपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आप उसके लिए गलत ज़बान भी कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोड ऑफ कंडक्ट में इसको भी चेकआउट किया गया है कि जो इस तरह है, आप किसी को मुलायम नहीं कर सकते, आप किसी को गलत ज़ुबान या बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उनकी पॉलिसी तक मौजूद रहे, आप उनकी मैनिफेस्टो तक मौजूद रहे, लेकिन इस तरह नहीं है कि आप किसी के लिए भी आपको खुला इजाजत है कि आप किसी के लिए गलत यही बात लेकर के अगर हम जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो शेड्यूल 4 में लोग हैं उनके बारे में भी कोड ऑफ कंडक्ट जाहिर है कहता है कि वो नहीं लड़ सकते, तो उसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन की पावर्स कहाँ तक हैं? अब एक साथ ही मिसाल, मिली मुस्लिम लीग का इलेक्शन कमीशन ने रिफ्यूज़ कर दी रजिस्ट्रेशन, उन्होंने एक दूसरे तहरीक अल्लाह अकबर के नाम से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, सबके सामने है ये चीज़। मैं इसको इस सवाल को तर्जुमान साहब, इसमें मज़ीद मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि तस्दीक या तरदीद कीजिएगा इस बात की कि बैंड ऑर्गेनाइजेशन तो इलेक्शन हरगिज़ नहीं लड़ सकती, लेकिन कलअदम तंजीमों के अरकान इंडिविजुअल कैपेसिटी में
الیکشن لڑ سکتے ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیے آپ کو ایک پہلے تو میں اس پہ تھوڑا کلیئر آ جاؤں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2018 کے الیکشن کے لیے ایک آن لائن اسکروٹنی سسٹم بنایا تھا، جس میں پاکستان کے تمام ادارے جو کنسرن ادارے ہیں وہ شامل تھے، اور اسی حوالے سے ہم نے انٹیریئر منسٹری کو بھی شامل کرایا تھا، اور مکمل اس کی ایک ڈیٹا کلیکٹ ہو رہی تھی۔ جس طرح آپ نے دیکھا FIA نے ڈوئل نیشنل کے حوالے سے تمام لوگوں کے نام بھیجے تھے۔ اگر کوئی شیڈیول 4 پہ تھا یا ہیں اور الیکشن کمیشن کو نہیں بتایا گیا تو وہ تو آپ خود ہی اندازہ لگا لے کہ ہم نے تو شیئر کیا تھا۔ یعنی کہ احمد صاحب آپ کے پاس اپنے تئیں کوئی میکانزم نہیں ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اگر کوئی یہ فلاں بندہ جو ہے شیڈیول 4 میں ہے کہ نہیں؟ اپنا کیا میکانزم ہے؟ کسی کے پاس بھی اپنا میکانزم نہیں ہے۔ ہمارا اسٹیٹ ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اور اس ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں، جتنے بھی ادارے ہیں۔ آپ نے 2020 کو دیکھا ہے کہ 2020 میں یہی کہ یہ سارے ادارے ہمیں اسسٹ بھی کریں گے اور ہمیں ہیلپ بھی کریں گے۔ اگر کسی ادارے سے میں ہیلپ مانگتا ہوں کہ کسی کے ساتھ ڈوئل نیشنلٹی، میرے پاس تو ڈوئل نیشنلٹی کے لیے کوئی میکانزم نہیں ہے، ظاہر ہے میں نے آئی ہیو ٹو ریلائی آن دی انسٹیٹیوشنز آف دی کنٹری۔ سر میرا سوال اداروں کی غربت کو چیلنج کرنا ہی تھا۔ میرا سوال کا میں جواب چاہ رہا ہوں جو ابھی تک نہیں ملا کہ کیا کالعدم تنظیمیں تو الیکشن نہیں لڑ سکتی، البتہ ان کے کارکنان کیا الیکشن انڈیویجول کیپیسٹی میں لڑ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے یہ تو بہت سمپل، اٹس اے ویری سمپل ارتھمیٹک، یہ تو بہت سادہ سا جواب ہے کہ جو پاکستان کے قوانین ہیں اس کا میں نے فالو کرنا ہے، اس کو میں نے فالو کرنا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک ایسی کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے جس کو لا امپلیمنٹیشن اس کا کام ہے، ہم لا امپلیمنٹ کیا کالعدم تنظیم کا کارکن انڈیویجول کیپیسٹی میں الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں؟ اگر کسی کے پاس، اگر کسی کا کے خلاف کوئی بھی اس ملک کے کسی قانون کے خلاف بھی کوئی کیس ہیں اور ایسا کیس ہے جو اس کو اس قانون اجازت نہیں دیتا کہ الیکشن لڑے تو وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ اگر کوئی ادروائز کلیئر ہے تو اورنگزیب فاروقی کی ایک مثال، اگر سر وہ 4 شیڈیول میں الیکشن کی اجازت ہے انہیں، سو یہ قانون اجازت دے رہا ہے؟ کس کو 4 شیڈیول کا قانون اجازت دے رہا ہے؟ اورنگزیب فاروقی ہیں سر، صدر ہیں آپ کے، ادھر کراچی میں ہوتے ہیں، ہی از کنٹیسٹنگ الیکشنز۔ اور کیا اس کا نام شیڈیول 4 پہ ہیں؟ وہ قانون کے ریکوائرڈ ہیں۔ لاسٹ آئی چیکڈ ہی واز آن دا 4th شیڈیول سر، مگر اتنی تیزی سے سب کچھ بدل رہا ہے شاید نہ ہو، یعنی کہ آپ کے مولانا فضل الرحمان خلیل بھی نہیں ابرے، لدھیانوی صاحب بھی اتار دیے گئے۔ میں آپ کو اس کا ایک ہی جواب دیتا ہوں کہ جو میرے قانون کے، میرے ملک کے قوانین کے خلاف ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا۔ وہ ہمیں پورا فائنلی سر مجھے یہ بتا دیجئے احمد صاحب، ٹھیک ہے یہ ڈیبیٹ آپ کا پوائنٹ آ گیا کوڈ آف ایتھکس کے مطابق، جی سوری نو گو ہیڈ مالک، یہ ہاں میں یہ پوچھوں کہ کوڈ آف ایتھکس کے مطابق جو ابھی فار ایگزامپل سب نے گالیاں نکالی ہیں، سوری مالک صاحب یہ آپ کے کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ مالک صاحب اپنے سوال کا آپ خود ہی جواب دے دیں۔ نہیں، we are trying to connect again، آپ کوڈ آف ایتھکس کا ذکر کر لیجئے۔ اچھا تو بیچ میں اگر میں چاہے تو میں تھوڑا سا ایک اور بالکل ہی ہٹ کے موضوع پر آنا چاہ رہا ہوں۔ کل آپ کو یاد ہے کہ کافی سوشل میڈیا پر بھی بات ہو رہی تھی اور ہم نے بھی اس پر بات کی تھی، ایک بیچارے کھوتے کے بچے کو جو حال کیا تھا جوتے مار مار کے لوگوں نے، تو اس کی اگر آپ چاہیں تو میں تھوڑا ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کی میں آپ کو اپڈیٹ دے سکتا ہوں، اور یہ ہے آپ ضرور اپڈیٹ دے دیں۔ اور مالک ہمارے پاس ساتھ نہیں ہوں گے 10 منٹ بعد، تو میں ان سے بھی 1-2 سوال جانے سے بس میں جلدی کر دیتا ہوں کہ اینیمل ریسکیو جو ہے ACF والوں نے ان کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بالکل صحیح حالت میں، اس کی ویڈیو بھی چل رہی ہے، بہت بہتر ہے، اور اتنی جرات کا مظاہرہ کیا کہ اس کا نام رکھ دیا ہے ہیرو۔ اچھا PTI نے بھی آفیشلی مذمت کی ہے اپنے PTI آفیشل اکاؤنٹ سے کہ بھائی چاہے PTI کے سپورٹر ہوں جو ایک کھوتے کو مار رہے ہوں، یا کسی اور، یا ہمارے مخالفین ہوں جو ایک کتے کے اوپر سٹیکر لگا رہے ہوں، یہ ساری چیزیں ناقابل برداشت ہیں۔ So on and so forth. So that was my update. جی such bad spirit. میں مالک اگین آپ نے ایک سوال بھی پوچھنا تھا، پوچھیے، we're going to try to connect him again کوڈ آف ایتھکس کے بارے میں، غلط زبان کے استعمال کے بارے میں، بلکہ یہ بھی ان سے پوچھنا تھا، I think شاید
he had to go somewhere, maybe we're still trying to connect कि strategically जो arrest में हो रहे हैं against people's. हाँ मुझे उनसे यही था कि जो हमने जिन्होंने केस की बात बताई किताब की, उससे उतना ज़्यादा उसको स्ट्रेंथन किया हमारे आर्गूमेंट को कि उनको किताब भी बंद चाहिए थी. आई जस्ट वांटेड टू आस्क हिम कि कोई अगर वो हमें लाइटन कर सकते कि एक तो केस का रेफरेंस तो मिल ही जाएगा कि किस बुनियाद पे, और अगर इलेक्शन कमीशन को अब क्लियर हो गया था उस फैसले के बाद कि बंद किताब का मतलब है, तो इन्होंने उसको लिस्ट से क्यों नहीं निकाला. और सेकंड मैं जानना ये चाह रहा था कि जो गाली गलोच हुआ, ऐसा या सादिक साहब ने कहा कि जो पंजाब में वोट देगा वो बेगैरत होगा, तो इसके बाद इमरान खान ने दिया, जो खटक साहब ने जो बातें की, लेकिन इन्होंने तो एग्जैक्ट वोटर को कहा है ना या सादिक ने कि जो वोट देगा इस पार्टी को वो बेगैरत होगा. तो इसमें तो एम्बिग्यूटी भी नहीं है कोई, इसमें यू कांट प्ले अराउंड विद वर्ड्स. एक कॉज ऑफ एक्शन दिया हुआ है और उसका कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है. तो ये तो बड़ा ओपन एंड शट केस है. बिल्कुल. आई वांटेड टू नो कि इसमें क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम. मालिक आप तो जाहिर है आप तो मेरे उस्ताद भी हैं, आपको भी पता है, ये हम तो पहले दिन से यही रोते रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को जब भी एम्पावर करने की बात होती है तो इलेक्शन कमीशन के पास जब कोई पावर है ही नहीं तो वो एम्पावर कैसे होगा. यही मसला होता है कि बहुत से ऐसे लोग जिनके जो है जिनके करप्शन केसेस भी चल रहे हैं, वो सारे सबको जो है वो एडमिशन मिल जाता है, नामजदगियाँ मंजूर हो जाती हैं. तो ये सारी चीज़ें, यही तो वो कमज़ोरी है हमारे इलेक्शन कमीशन की कि जिसकी छलनी की हम बात करते थे कि ये पहले मरहले पे ऐसे लोग, चाहे वो कलअदम तंजीमों के हों, चाहे करप्ट हों, चाहे उनके वो किसी और केस में मुलव्वस हों, वो हमेशा इस छलनी से कैसे गुजर जाते हैं, यही जो है समझ नहीं आती. हाँ, समझ लेंगे वक्फे के बाद. और वक्फे के बाद में एक क्विक क्वेश्चन, आई नो क्विक क्वेश्चन बिकॉज मालिक यू हैव टू गो नाउ. क्विक क्वेश्चन, और हमारा काम शायद ये है ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. जरदारी साहब कहते हैं मुझसे बात किए बगैर कोई गवर्नमेंट नहीं बना सकेगा. $1 million क्वेश्चन, तहरीक इंसाफ, PMLN. आई जस्ट वांट एन क्विक एस्टिमेट. क्या लग रहा है आपको? आई पर्सनली फील शायद 50 से ज्यादा सीटें ना PMLN निकाल सके. आपका क्या ख्याल है? मालिक पंजाब मेरा ख्याल है निकालेंगे ज्यादा, लेकिन इन द फाइनल काउंट छाट हो के यहाँ पे आ जाएगी. मेरा ख्याल है निकालेंगे ज़्यादा, बट दे विल नॉट बी, लेकिन इससे ऊपर रह इतने जाएंगे. Let's put it like that. निकालेंगे तो तब जब 25 जुलाई को इलेक्शन होंगे. मुझे खदशा है नहीं होंगे, और मैं वक्फे के बाद बताऊंगा कि मेरे खदशे की बुनियाद अल्लाह ना करे. ठीक है जी. डोंट बी अ पेसिमिस्ट. लेट्स टेक अ ब्रेक. कैसे नहीं होगा? डॉन की खुसूसी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपका खैर मकदम. वक्फे के दौरान हमें मुमताज़ सरकर्दा सियासी और समाजी तज्ज़ियाकार खुर्रम हुसैन जो हैं उन्होंने भी ज्वाइन किया है. वेलकम टू द शो. आपसे मईशत पे तो बात होगी, बीच में अगर आप जहाँ भी मुनासिब समझें कूद लो, किसी की इसलाह करनी हो या बात आगे बढ़ानी हो तो आप बिल्कुल आज़ाद हैं. ठीक है. जिस तरह आपने तारुफ दिया है, इसको ये समझ नहीं आ रही थी कि इसकी बात हो रही है. हाँ क्या? हाँ, इसकी शक्ल मैं देखा था कि किसकी बात कर रहे हैं. कैमरे पे इनकी शक्ल नहीं नजर आ रही? नहीं, उस वक्त शायद नहीं. एनीवे गो. अच्छा ठीक है, छोड़ दे. अच्छा, वक्फे से पहले मैंने एक फुल जड़ी छोड़ने की कोशिश की थी कि सब कह रहे थे कि जैसे मेयर ने आखिरी सवाल मालिक से ये पूछा था कि आप बताएं कि जी PTI को कितनी सीटें मिलेंगी और मुस्लिम लीग नून को कितनी मिलेंगी. उन्होंने जो भी कहा, और उस वक्त मैं दिल में सोच रहा था कि यार बहुत सारी सीटें हैं जहाँ हो सकता है इलेक्शन ही ना हो. तो मेरा परसेप्शन की बुनियाद जो है वो क्या है, वो ये है कि इस वक्त मुख्तलिफ़ अदालतों में तकरीबन 100 बल्कि 108 टू बी वेरी प्रिसाइज अपीलें समाअत की मुंतज़िर हैं. ये अपीलें कौमी और सूबाई असम्बली के उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के ख़िलाफ़ या तो दायर की हैं या उनके किसी अपोनेंट ने उनके कागजात नामजदगी जो एक्सेप्ट हुए हैं उनको चैलेंज किया है. इलेक्शन कमीशन के ज़राए के मुताबिक सिंध में 81 उम्मीदवारों की अपीलें हाई कोर्ट की सतह पर समाअत की मुंतज़िर हैं. पंजाब में 22 और बलूचिस्तान में 5 अपीलें पेंडिंग में हैं. और ज़्यादातर जो ये अपीलें हैं इनकी जो समाअत की तारीख़ें हैं वो 17 से 24 जुलाई के दरमियान मुकर्रर की गई हैं, जबकि इलेक्शन हो रहे हैं 25 जुलाई को. ये किस लिए अहम है? ये इसलिए अहम है कि ज़ाहिर है कि जब आप वोट देते हैं तो बैलेट पेपर पे देते हैं.
بیلٹ پیپر پہ تمام امیدواروں کے جو ہیں نام ہونے چاہیے جو کہ اس الیکشن میں حتمی طور پہ حصہ لے رہے ہیں. جب تک ان اپیلوں پہ فیصلہ نہیں ہو جاتا، سوال یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ان حلقوں کے لیے بیلٹ پیپر کب چھاپے گا، جبکہ بیلٹ پیپر ہر حلقے میں 24 تاریخ کی شام تک ہونے چاہیے. تو سوال ہے کہ 100 سے زائد انتخابی حلقوں کا. یار میں تو خیال تھا کہ آپ پتہ نہیں کوئی بم پھاڑنے والے ہیں یار، یہ تو مطلب کچھ نہیں ہوا ہوتا ہے، یہ ہر دفعہ ہوتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور یہ 108 میں ظاہر ہے صوبائی بھی ہیں اور قومی اسمبلی کے تو سبھی کے چھپیں گے، وہ ظاہر ہے. لیکن جب آپ نے کہا ہے کہ 17 سے 24 تک تو میرے خیال میں ہو جائیں گے، بعد میں سپلی دے دیں گے وہ سر، کوئی مسئلہ ہے. بڑے انٹرسٹنگ کیسز بھی ہیں. آپ نے نثار کھوڑو صاحب کا کیس دیکھا ہے، انہوں نے اپنی 2 بیویوں کا تو ڈکلیئر کیا، تیسری کا نہیں کیا. کیا یہ آن ایئر کہنا ضروری ہے؟ کیوں پتا کہ آپ جل کیوں رہے ہیں یار؟ اچھا چلے میں لیتے ہیں منظور وسان کا بھی نام لے سکتے ہیں، وہ بیچارہ بھی پھنسا. لیکن یہ ہے کہ یار مطلب وسان صاحب بھی شامل ہیں. ہماری نا یہ ایکچولی وسعت اللہ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بہت بڑی پرابلم ہوئے گی. اٹس ٹو کلوز ایز ویل ٹو دی الیکشن، اور یہ ابھی چھاپے نہیں ہیں، سو دیر اویٹنگ ڈیسیژنز ابھی کہ فیصلے آئیں گے. محل کیونکہ ہر دفعہ ہر الیکشن سے پہلے یہ ہوتا ہے، گزشتہ انتخابات سے پہلے بھی یہ چیز ہوئی تھی. یار یہ بتاؤ جس کی سماعت 24 تاریخ کو ہے بیچارے کی اپیل کی، وہ 25 تاریخ کو کیسے الیکشن میں؟ سر یہ تو اب الیکشن کمیشن کا ہوا ہے، پٹی لگا دیں گے نا، پٹی لگا دیں گے. اچھا اس بارے میں جو پلڈیٹ کے ہیں اپنے احمد بلال محبوب صاحب، انہوں نے ایک مثال دی ہے بھارت کی. انہوں نے کہا جی وہاں اسی طرح کی جو چیزیں ہیں نا، اڑچنیں، ان کا سلوشن یہ نکالا جاتا ہے کہ جو اپیلٹ بینچ ہوتا ہے، بلکہ ریٹرننگ آفیسر، اس کا فیصلہ حتمی ہوتا ہے اور اس سے اوپر کی کورٹ وہ کہتی ہے بس ریٹرننگ آفیسر سے آپ نمٹیں. لیکن پاکستان کے جو انتخابی قوانین ہیں بقول احمد بلال محبوب، ان کے تحت اپیلٹ ٹریبونلز پہ ہی اپیل کی جا سکتی ہے اور وہی حتمی فورم ہے. اچھا مگر جو اعلیٰ عدالتیں ہیں انہوں نے کوئی قدغن نہیں لگائی ہے، وہ وہاں بھی آ سکتا ہے، جبکہ انڈیا میں وہ ڈسکریج کرتا ہے. مطلب ون ونڈو ہے. تو اگر اسی طرح کا سسٹم یہاں بھی آ جائے تو اس طرح کی انوملیز آخری وقت اس میں یہ اس کا چکر یہ ہوتا ہے کہ وہ عدالت پروویژنلی الاؤ کر دیتی ہے کہ آپ لڑ سکتے ہیں الیکشنز، کیونکہ اگر الیکشن کے اتنے کلوز ہیں آپ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں پھر جو بھی فیصلہ آئے گا اس کو اس طریقے سے اب وہ بیچارہ الیکشن کمپین کا چلا پائے گا جس کا سر. اب یہ میں آپ دیکھیں نا، یہ تو نہیں لڑ رہا، مسئلہ تو ہے نا، سیریس پرابلم وہ تو ہے. لیکن وہی بات ہے نا، یا تو آپ سسٹم اتنا اسٹرانگ، جو پہلے ہم الیکشن کمیشن کے اسپوکس مین سے بھی بات کر رہے تھے نا کہ یہ بات تو الیکشن کمیشن پر ہی ڈیسائیڈ ہو جانی چاہیے نا. مطلب وہاں سے لے کے اب اپیلیٹ بینچ جاتی ہے، اپیلیٹ بینچ سے ہائی کورٹ چلی جاتی ہے، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ تک. وہی ون ونڈو والی بات ہوئی. مہر بخاری، میرا خیال ہے آپ کے پاس ایک خبر تھی پی ایم ایل این سوشل میڈیا بڑی مزے کی خبر ہے زرار، اور بلکہ مبشر زیدی ایک دبنگ سا انٹرویو کل کرنے جا رہے ہیں، سو وہ بھی ضرور اس کو یہ پوچھ بھی سکتے ہیں کل کے لیے. ہاں یہ ایک ٹیزر تو چھوڑنا بنتا ہے نا. سر یہ خبر بڑے مزے کی آئی ہے، انٹرسٹنگ ہے ان فیکٹ کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیانیے کی ٹگ آف وار رہی ہے. چھوٹے میاں صاحب دکھی بھی رہے ہیں بڑے میاں صاحب کے بیانیے کے حوالے سے. اب انہوں نے آفیشیلی مریم نواز صاحبہ جنہوں نے سوشل میڈیا ٹیم اکٹھی کی تھی اور بنائی تھی، ان کے آفیشیلی جو سارے ٹیم ممبرز ہیں ان کو لے آف کر دیا ہے شہباز شریف صاحب نے اپنی سوشل میڈیا ٹیم سے. اور مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ ڈائریکٹلی شہباز شریف صاحب کے احکامات کے انڈر سوشل میڈیا ٹیم ابھی چلا رہی ہیں. باقی لوگوں کو جو ہے وہ لے آف کر دیا گیا ہے. اور جو ان کے ایک رشتہ دار ہیں جو پہلے جو ہے وہ رابطے میں تھے اور آربیٹریشن کر رہے تھے اسٹیبلشمنٹ اور ان کے درمیان، انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں، وہ نہیں کرنا چاہ رہے اب کوئی میڈیشن. مگر یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے بیل کے لیے. اینڈ خبر یہی ہے سر کہ انسیکٹس، کیڑے مکوڑوں سے بڑا پرابلم ہو رہا ہے اندر، اور بیل اب ہر کاسٹ کے اوپر چاہیے. شہباز شریف صاحب کا یہ جو آفیشیل ابھی تک احکامات جاری ہوئے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ سوشل میڈیا ٹیم کو، وہ یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، اس سے بڑھ کے آپ نے خدمت کو عزت دو کی بات اب کرنی ہے، اسی کو زیادہ ترجیح دی جائے. اور اٹس انٹرسٹنگ، آئی مین یہ بڑے وثوق سے بتایا جا رہا ہے ابھی. اینڈ آئی ایم ایکچولی ناٹ سرپرائزڈ ایٹ اے سرٹن لیول، نہیں بالکل صحیح بات ہے. مجھے یہ بھی خبریں مجھے بھی یاد ہے کہ یہ خبریں ایک
दो दिन से आ तो रही थी महर, आपको पता होगा मरियम औरंगज़ेब के बारे में भी आई थी कि वो बहैसियत वज़ीर इत्तलात, उन्होंने भी कुछ लोग पीटीवी में भी रखवाए थे और ऐसा भी हुआ था। फिर मरियम के सोशल मीडिया सेल के लोगों को जॉब्स दिलवाई गई थी, तो ये एक्सपेक्टेड तो था। लेकिन ये ज़रूर है कि शहबाज शरीफ की सोशल मीडिया टीम क्या उतनी ही एग्रेसिव जो है वो मेरा अगेन आई थिंक वो ज़्यादा डेवलपमेंट फोकस्ड होंगे जैसे ये बोल रहे हैं। बड़े इंटरेस्टिंग माहौल है सोशल मीडिया पर भी, टीवी पे भी, टीवी एड्स भी बड़े मज़ेदार हैं। इस पर मेरा ख्याल है कल परसों में हमें डिटेल में एक नजर डालनी करना है सर, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं की तरह जो पाकिस्तानी रुपया है, पाकिस्तानी रुपया भी जो है वो डॉलर के मुकाबले में दबाव में है। गुज़िश्ता 8 माह से हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपए की कदर में 4 टाइम्स कमी आ गई है। और एक ब्लूमबर्ग की आज मैं देख रही थी, एक उन्हें सर्वे किया है जिसमें एशिया की जो 13 करेंसीज हैं उनमें कहा कि पाकिस्तानी रुपए की कारकर्दगी सबसे कमजोर थी, सबसे वीक थी। अब इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले इनसे मजे की बात यह है, बिफोर वी गो देयर, कि 2 रोज पहले स्टेट बैंक ने कहा था कि करेंसी डिवैल्यू नहीं होगी और अगले दिन धड़ाम करके जो है गिर गई। क्या हो रहा है यार क्या 1-150 पे जा रहा है क्या? शॉक वेव सर। हाँ देखिए ये जा कहा सर, जनवरी 2018 से अब तक रुपए में 10% कमी हो चुकी है। और आप हिंदुस्तान से कंपेयर करें, खुरम बताएंगे, हिंदुस्तान की करेंसी में सिर्फ 6.9% कमी देखने को मिली है इस टाइम पे, इसी टाइम में ना। लेकिन अब आप ये कंपेयर कर ले कि अगर आप 2013 से लेके अब तक देखें हिंदुस्तान की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी को, तो उनकी ज्यादा गिरी है। बिल्कुल। और उनकी करेंसी गिरी है ऐसे टाइम में जब हिंदुस्तान के ज़र मुबादला चढ़ रहे थे। इंटरेस्टिंग, ठीक है। और हमारे तो गिर रहे थे। आई मीन 2013-15 के दरमियान 2013-16 तक चढ़ रहे थे हमारे, उसके बाद गिर रहे थे। लेकिन फिर भी गिरते भी ज़र मुबादला के मौजूदगी में हमारी करेंसी स्टेबल रही है। ठीक है, इसको आर्टिफिशियली स्टेबल रखा हुआ था। ठीक है, अब बाकी दुनिया की जहाँ पे करेंसीज डॉलर के खिलाफ गिर रही हैं और सिर्फ पाकिस्तान की एक करेंसी को आपने एक जगह पे आर्टिफिशियली रखा हुआ है, ये समझ के कि स्ट्रॉन्ग करेंसी मीन स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, जो एक बिल्कुल गलत किस्म की सोच है। इट डज नॉट मीन दैट एट ऑल। आप ईस्ट एशियन इकोनॉमीज को देखें, वो हमेशा अपनी करेंसी को वीकन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। चाइना के ऊपर तो इल्ज़ाम लग रहा होता है कि आपने आर्टिफिशियली वीक रखी हुई अपनी करेंसी फ़ायदा उठाने के लिए ग्लोबल मार्केट्स का। ठीक है, तो ये एक बहुत पुराने ज़माने की सोच है हमारी। 1960 में जब हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान्स बने थे, तब से ये सोच हमारे जहन में आ गई थी कि स्ट्रॉन्ग करेंसी मीन्स। लेकिन तब से लेके अब तक बिगर इज बेटर वाली सोच, बिगर इज बेटर या जैसे भी आप समझ लें, लेकिन अब वो सोच बहुत आउटडेट हो चुकी है। लेकिन डार साहब के माइंड में ये संभव बैठी हुई थी चीज़, ये स्ट्रॉन्ग करेंसी हमारी होनी चाहिए और करेंसी जो है जब जितनी स्टडी रहेगी उतना और इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस आएगा। तो उन्होंने आर्टिफिशियली इसको रखा हुआ था। जितने आप स्टेट बैंक की रिपोर्ट्स पढ़ें तो अब आम आदमी तो नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ क्योंकि मेरा तो काम है। ठीक है, मैं एक इकोनॉमिक जर्नलिस्ट हूँ। वो बिटवीन द लाइंस थ्रू आउट कहते आ रहे थे कि ये इस तरह नहीं चलेगा। वो कह रहे थे कि ये वन ऑफ इनफ्लोज, डार साहब कह रहे थे कि आपको बाहर के पैसे चाहिए, हम लेके आ गए हैं डॉलर। स्टेट बैंक जवाब देता था वन ऑफ इनफ्लोज आर नॉट इनफ। अब इस लैंग्वेज का यही मतलब है कि भाई साहब इस तरह आप नहीं कर सकते। अगर आपने करेंसी को ऊपर रखना है, डॉलर्स अपने बढ़ाने हैं, तो वन ऑफ इनफ्लो के सऊदी से जाके एक दफ़ा आपने पैसे मांग लिए, एक बॉन्ड आपने फ्लोट कर लिया, वहाँ से आप पैसे ले आए। इस तरह से आप अपनी इकोनॉमी को स्टेबल नहीं रख सकते। खुरम, अगर ना वो करते, मतलब करेंसी को डीवैल्यू होने देते, तो आपके ख्याल में यहाँ तक ना पहुँचती बात? यहाँ तक पहुँचती डेफिनेटली, यहाँ से आगे भी शायद गई होती बात, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होती है और वो इतना शॉक नहीं लगता। इंडिया में भी जैसे गिरी है करेंसी पिछले 5 सालों में, कोई ऑलमोस्ट 15 से ज़्यादा % गिरी है उन दिनों में, 15 से लेके आज तक। अभी रिसेंटली तो खासी गिरी है, लेकिन वो कोई शॉक एकदम से कि ये क्या हो गया। हमें तो ये लग रहा है कि एकदम से हम लोग चलते आ रहे थे, सब जीतता है 105 में एकदम से। देखिए, इसमें जो मेरी 1-2 इकोनॉमिस्ट से भी बात हुई जा रही है, उनका ये कहना था कि डार साहब का उस वक्त जो एडवाइस ये दी गई कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व्स बिल्डअप करें, क्योंकि सबको पता था कि ये चीज़ आनी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही थी, इंपोर्ट्स हमारी ज़्यादा होती जा रही थी, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। पेट्रोल की प्राइस इज़ अ मेजर फैक्टर कि पेट्रोल की प्राइस अब कितनी ऊपर चली गई। तो सारी चीज़ें हो रही थी। उनको उस वक्त ये मशवरा दिया गया, वल्लाह आलम वो सही था कि नहीं था। लेकिन अगर करेंसी यहीं आनी थी तो क्योंकि हमारे दीगर सेक्टर्स पिकअप नहीं किए, मतलब इंपोर्ट्स हमारी बढ़ती जा रही थी और एक्सपोर्ट्स हमारी पूरी, मेरे ख्याल में फॉरेन डायरेक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट है, लोएस्ट एवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हमारी 1% बढ़ी है। जी जी,
ہاں یہ ڈار صاحب کی بات کی, ان کی ایک بڑے مزے کی چیز ابھی 2 سیکنڈ میں سناؤں گی, مگر پہلے اسد عمر صاحب نے جو پہلی تقریر کی اسمبلی میں اور یہی کہا تھا کہ یہ مصنوعی جو ایک ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں روپے کو یہ نہ کیا جائے, اور ڈار صاحب کیا سمجھتے تھے. اٹ واز ویری انٹرسٹنگ بیکاز ایک رپورٹ کے مطابق 127-28 کے اوپر ہی روپے کی بات کی جا رہی تھی کہ الٹیمیٹلی یہ ہونا ہے اف یو کنٹینیو ڈوئنگ دس. ایک دفعہ اسد عمر کو سن لیجئے. اسحاق ڈار صاحب کہتے ہیں کہ جی ڈی ویلیویشن کے لفظ سے مجھے الرجی ہے. ایک کوشچن آر کے اندر جواب دیا گیا وہ تھا فائنانس منسٹری کی طرف سے جو مجھے مذاقہ خیز لگا, جس میں انہوں نے کہا کہ ڈی ویلیویشن تو ہوتی نہیں ہے, یہ تو مارکیٹ فورسز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سر میں بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بورڈ پہ رہ چکا ہوں, مجھے پتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس کتنا اختیار ہوتا ہے مارکیٹس کے اندر انٹروین کرنے کا, اور جب ضرورت پڑتی ہے تو اسٹیٹ بینک انٹروین کرتا ہے. سو گورنمنٹ یہ نہیں کہہ سکتی کہ جو اس وقت ہو رہا ہے ایکسچینج ریٹ کے ساتھ وہ صرف مارکیٹ فورسز پہ ہو رہا ہے. تو جیسے میں ذکر کر رہا تھا, اسیسمنٹ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ جب تک یہ فنڈ کا پروگرام ختم ہوگا تو 127 روپے کا $1 ملے گا آپ کو. پچھلے 2 ماہ کے اندر 5.5% ڈی ویلیویشن ہو چکی ہے. حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی ڈی ویلیویشن کا کمٹمنٹ نہیں کی گئی ہے. جو سٹیٹمنٹس اسیسمنٹ پیپر آ رہا ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے, جو حقائق ہیں کچھ اور کہہ رہی ہیں. تو یہ ضروری ہے کہ قوم کے سامنے حقیقت لائی جائے کہ واقعی میں کمٹمنٹ کی گئی ہے یہ نہیں کی گئی. خرم یہ دیکھیں آپ نے یہ بھی سنا, یہ تب بات 2013 میں بات کی جا رہی تھی, اور اب اندر تو یہ بھی کھل کے بات کی جا رہی ہے کہ روپے کی قدر میں اب مزید کمی دیکھنے میں آئے گی, اور آنے والے دنوں مہینوں کے اندر شاید ہم $1 130 روپے کا بھی ہو سکتا ہے, کہ جس سے ایز وی نو اکانومی پر بھی مزید بوجھ پڑنا ہے. روپے کی قدر میں اس کمی سے افراط زر میں بھی اتنا اضافہ ہونا ہے, چیخیں نکل جانی ہیں. جی مہر دیکھیں, ساؤنڈ اکنامک مینجمنٹ جس کو بار بار آپ کے جو ٹیکنیکل لوگ ہیں وہ کہتے رہتے ہیں, اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس قسم کے پریشرز ہر اکانومی میں بلڈ اپ ہوتے ہیں. بالکل آپ سمجھیں جیسے آپ کھانا پکا رہے ہیں اور آپ ہانڈی کا کور بند کر دیں اوپر سے تو اندر ایک بھاپ سی بنے گی, ایک پریشر سا ہوگا. اب وہ پریشرز اکانومی کے اندر بھی بلڈ اپ ہوتے ہیں جب وہ گرو کرتی ہے. ان کو ریلیز کس طریقے سے کیا جائے, کب کیا جائے, کتنا کیا جائے, یہ ایک بہت ٹیکنیکل قسم کی نالج ہوتی ہے, اور اس کو مینیج کرنے کے لیے ایک انسان نہیں کر سکتا. آپ ایک بندے کے حوالے اگر پوری اپنی اکنامک مینجمنٹ لگا دیں تو وہ نہیں کر سکے گا, اس کی وہ اپنی عقل کا ہی کیا کہیں گے قیدی ہوگا. تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ پہ مکمل انحصار نے بیڑا غرق کیا ہے. دیکھیں میں ان لوگوں میں سے ہوں جو سالوں سے کہتے آ رہے تھے کہ یہ اس طرح نہیں چلے گا. بہت لوگ تھے میرے علاوہ, میں کوئی ایسا کلیم نہیں کر رہا کہ میرے پاس کوئی اسپیشل نالج تھی. بہت لوگ یہ کہتے آ رہے تھے کہ بھائی صاحب ایسے نہیں چلے گا. آپ نے اگر اتنے بڑے ملک کی اتنی بڑی معیشت چلانی ہے تو لوگوں کے ساتھ مل جل کے چلانی ہوگی. آپ کو اسٹیٹ بینک سے مشورہ لے کے, بزنس کمیونٹی سے مشورہ لے کے, IMF, ورلڈ بینک اپنی ڈونر سے مشورہ لے کے ان مشوروں کو سے آپ نے ڈسٹل کرنی ہے انڈرسٹینڈنگ. ایک بندہ اوپر بیٹھ کے ہر چیز اگر ڈکٹیٹ کر رہا ہو تو وہ ٹھیک ہے, تھوڑے سال 1 2 3 سال آپ اس طرح چلا دیں گے. ایونچولی یہ جو چھوٹے چھوٹے پریشرز بلڈ اپ ہونے شروع ہوتے ہیں, چاہے وہ ایکسچینج ریٹ کے پریشرز ہوں, چاہے وہ فسکل اکاؤنٹس کے پریشرز ہوں, چاہے وہ انفلیشنری پریشرز ہوں, یہ ایونچولی آ کے آپ کی اکانومی کو کھا جائیں گے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہم پلگ ان غلط کر رہے ہیں. زمین کے اصل مسئلہ ہمارا پھر یہی ہے کہ ہم اپنے کرنٹ اکاؤنٹ کے مسائل کو ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسے پلگ ان کرنے کے لیے, حل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جگاڑ کا سہارا لے رہے ہیں. کبھی مزید قرض لے لیتے ہیں, کبھی ترسیلات زر یا براہ راست بیرونی سرمایہ کاری. تو I mean, is this the wrong plugging? کیا we're not far sighted enough? اس کا جواب ہم لیتے ہیں ایک بریک کے بعد, اور کیونکہ بریک آ رہا ہے تو بریک لے لیں. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. ذرا ہٹ کے آئی خصوصی ٹرانسمیشن میں. خرم آپ سے پوچھ رہی تھی کہ اس سرٹن سچویشن کو اوائڈ کیسے کرنا ہے. اگر آپ کو یاد ہو 2008 میں ترکی کے اندر جو ہے لیرا جو ہے فری فال ہم نے دیکھی, میسو ڈی ویلیویشن ہوئی, افراط زر, انفلیشن بڑھ گئی, اسے کور کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹس بڑھے اور انڈسٹری بند ہوئی, بے روزگاری پھیلی. بہت برا عرصہ یہ ترکی نے گزارا. سو ہاؤ ڈو وی میک شیور کہ سب کچھ ہمارے ساتھ نہ رپیٹ ہو, اے اینڈ بی کیا الٹیمیٹلی ارسپیکٹو جو بھی حکومت اب آئے گی اس کو IMF کے پاس ہی جانا پڑے گا بیل آؤٹ کے لیے؟ Is that the writing on the wall? دیکھیں مہر, آپ کے دوسرے سوال کا آنسر تو بہت سمپل ہے کہ اب تو ہر ایک کہہ تو یہی رہے. دیکھیں میں تو جرنلسٹ ہوں, میں تو نہیں کہہ سکتا کہ IMF کے پاس جانا پڑے گا, کیا پالیسی آپشن ہوگی, پاتھ لیا جائے گا. لیکن اب جیسے گزشتہ روز میں آپ کے فائنانس منسٹر نے خود کہا ہے کہ اٹ از ویری لائکلی کہ the next government will have to go to the IMF.
لیکن اب یہ صرف وہ بھی نہیں, اب یہ کافی جگہوں پہ یہ بات ریپیٹ کی جا رہی ہے کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. لیکن 2008 کی جو آپ نے بات کی تھی وہ 2008 میں آپ کو یاد ہوگا پاکستان میں بھی ہوا تھا, ریسیشن آیا تھا, ریسیشن, اور وہ ایک گلوبل کنڈیشنز تھی نمبر 1. اور نمبر 2 ان دنوں میں پرویز مشرف کے دور کا جو ایک ببل تھا وہ بھی ساتھ ساتھ برسٹ ہوا تھا یہاں پاکستان میں. تو یہ دونوں چیزیں جب کولائڈ کی تھی تو وہ والا کرائسس جو تھا وہ ہماری تاریخ میں ون آف دا موسٹ سیریس کرائسس تھا, جس کو آپ کمپیئر کر سکتی ہیں اس کرائسس سے جو ہمارے نیوکلیئر ڈیٹونیشنز کے بعد پاکستان میں آیا تھا 98 میں. آج کل کی جو صورتحال ہے وہ اتنی خراب نہیں ہے, شکر ہے, اتنی سیریس نہیں ہے جتنی 2008 میں تھی سچویشن. مگر سر واٹ اف روپی کنٹینیوز ٹو ڈی ویلیو, لوگ کہہ رہے ہیں جس طرح میں نے پہلے بریک سے پہلے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ تو 130 140 پہ بھی جائے گا, کم نہیں ہونے والا. دیکھیں 130 تو اس نے اوپن مارکیٹ میں آلریڈی بریک کیا ہوا ہے نا, تو 130 چلو 40 ایسی بات نہیں ہے. لیکن اب جہاں بھی یہ جائے گا ایونچولی اس نے اپنی جگہ تو ڈھونڈنی ہے, اس کو آپ آرٹیفیشلی روک نہیں سکتے. جو اس کی اوقات ہے اس اوقات پہ آ کے اس نے رکنا ہے. تھینک یو اسحاق ڈار, آپ جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر لیں. میرا ایک سوال ہے. اچھا ڈار صاحب, تھینک یو اسحاق ڈار. ڈار صاحب کہتے ہیں آپ لوگوں نے یہ صلہ دی ہے میری محنت کا. یہ سنیے ذرا, ان سے سوال کیا گیا, کہتا ہے آپ لوگوں نے تو مجھ کر کے رکھ دیا, یہ میرے ساتھ کیا آپ لوگوں نے میری محنت کا. پلیز جسٹ واچ اٹ یور سیلف, ڈونٹ گو بائی مائی ورڈ, ہیو اے لک. تو میں نے وہ روستم رکھا ہوتا تھا اپنے کمرے میں آفس میں فائل ورک مغرب یا عشاء کے بعد کھڑے ہو کے کرتا تھا. تو اب تھینک یو, آپ لوگوں نے اتنی زیادہ ٹینشن اور سٹریس دی ہے, 4 سال کی میری جو محنت کا بدلہ دیا ہے, جس کو میں نے عبادت سمجھ کے الحمدللہ کیا, عبادت کر کے کیا, اور اتنی آپ نے مجھے ٹینشن دی کہ میں بیمار ہو گیا. یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کر لیں کہ وہ خود اون کر رہے ہیں کہ یہ ساری اکانومی میں نے چلائی ہے. یہ تو بس ٹھیک ہے, یہ میں نے چلائی ہے, سارے فیصلے اس میں نے کیے ہیں اپنی عبادت سمجھ کے. عشاء کے بعد بھی میں بیٹھ کے فائلوں پہ کر رہا ہوتا تھا جو کر رہے ہوتے تھے باقاعدہ کام. لیکن میرا صرف یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی بڑی معیشت اتنے بڑے ملک کی اس طریقے سے نہیں چلائی جاتی کہ ایک بندہ بیٹھا ہوا سارے فیصلے کر رہا ہو کہ ایکسچینج ریٹ کہاں پہ چاہیے, ریونیوز کیا, ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا ہے. اینڈ یو ریممبر کہ گورنر زبیر عمر ایکچولی بلیمڈ ہم کہ انہوں نے مس لیڈ کیا نواز شریف کو. پھر الحمدللہ یہ ٹی وی پہ آنے نے کہا مفتاح بیڑا غرق کر رہا ہے میری پالیسیوں کا. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو ہو گیا وہ ڈار گون ہے, نواز شریف گون, یہ وہ 1 سال کا عرصہ, یہ بھی پاکستان میں کیونکہ پرسیپشن پہ خاصی چیزیں چلتی ہیں. ہماری اسٹاک مارکیٹ تو خاص طور پہ چلتی ہے پرسیپشن کے اوپر ہے. 52,000 پہ تھی, اب 39 پہ آ گئی ہے, اور اسی طرح روپی سلائڈ بھی اور اکانومی بھی سلائڈ ہوئی ہے. کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے اس ساری صورتحال کو بگڑنے؟ کیونکہ نون لیگ کا یہی موقف ہے کہ جی سب کچھ سیٹ چل رہا تھا سر, بیسٹ پرفارمنگ یہ, بیسٹ پرفارمنگ وہ, اور ایک دم مجھے کیوں نکالا اور چھوڑنے والے تھے. لیکن بس یہ بس نہیں, ابھی مطلب ہم امریکہ کو قرض دینے والے تھے, اگر بس یہ 1 اور 2 مہینے نکل جاتے. جی پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے اس ڈکلائن کو میں بھی تھوڑا سا ایکسیلریٹ کر لیا ہو, اس کی رفتار شاید تھوڑی بڑھا دی ہو. یہ شاید آپ آرگیومنٹ بلڈ کر سکتے ہیں کہ جس موضوع پہ, جس پوائنٹ پہ آج ہم لوگ کھڑے ہیں, یہ شاید آج یہاں نہیں ہوتے, لیکن یہی نقطہ 3 مہینے بعد آتا یا 6 مہینے بعد آتا. لیکن جا تو آپ اس ڈائریکشن میں رہے تھے, ناٹ بیکاز آف پالیٹکس اور بیکاز آف فنڈامنٹلس, کہ آپ کی اکانومی جو تھی اس کی ایک جو رفتار اس میں آپ نے جس طریقے سے پیدا کی ہے, جس طریقے سے آپ نے اس کی زر مبادلہ کے لیے انتظام کیا ہے, تو دونوں چیزوں میں ایسی خامیاں تھیں کہ ایونچولی یہ آ کے آپ کو سوامپ کر کے ختم کر دیتی ہیں ساری کھیل کو. شاید ٹائم تھوڑا زیادہ اگر فارورڈ لوکنگ دیکھیں, اب لیٹس سے نیکسٹ حکومت سے پہلے ایک سوال ہے ابھی کیا, اور ابھی کبھی نہیں ایکچولی ابھی نیکسٹ کا, یہ IMF. اب IMF کے پاس ہم نے جانا ہے نہیں جانا, انڈیکیشن لگنی ہے کہ شاید آپ کو جانا پڑے. IMF ہمارے ساتھ کیا کرے گی؟ بیکاز 2-3 چیزوں کو ہم بیئر ان مائنڈ کریں. ٹرمپ سرکار ہے, اور ٹرمپ سرکار تو وہ ہے اور ٹرمپ سرکار ایسی ہے کہ وہ اپنے پرانی اتحادیوں کے بھی منہ پہ چڑھ مار دیتی ہے لائیو پبلک ٹیلی ویژن پر. ہم نے اس کی کوئی 10 مثالیں دیکھی ہیں. ہمارے ساتھ کیا کریں گے یار؟ دیکھیں IMF کو پاکستان جتنا اچھا جانتا ہے اور کوئی ملک میرے خیال میں نہیں جانتا, کیونکہ ہم لوگ ماشاءاللہ ان کے ساتھ پچھلے 40 سال سے جو ہمارا ان کے ساتھ ریلیشن شپ ہے, بہت ہی کم ملک ہیں جنہوں نے IMF کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے جتنا ہم نے گزارا ہے. اور IMF ہمیشہ ہمیں ایک ہی بات کہتا ہے
وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے اپنے اندرون حالات جو ہیں وہ بہتر کرنے ہیں، پھر آپ کے معیشیاتی حالات بہتر ہوئیں گے. آپ کے حالات کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے خاص طور پہ آپ کی زر مبادلہ جو ختم ہو جاتے ہیں ہر 3-4 سال کے بعد، یہ سائیکل 40 سال سے چل رہا ہے، یا آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یعنی کہ آپ کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو. بار بار اس کے اوپر وہ اشارہ کرتے ہیں. آپ پچھلے 40 سال کے پروگرامز پڑھ لیں، اور زرار میں نے سارے پڑھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے لیے لکھا بھی تھا، آپ کے لیے لکھا بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا پاکستان آئی ایم ایف کی ہسٹری پوری لمبی سی ایک لکھی بھی دی تھی آپ کو. دے آل ریڈ دا سیم. سب کا آپ ایک پڑھ لیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے سب پڑھ لیا، کیونکہ بار بار وہ آپ کو ایک ہی بات 40 سال سے کہتے آ رہے ہیں کہ بھیا آپ نے اگر اپنی معیشت ٹھیک کرنی ہے اور آپ نے اگر ایسے صورتحال لانی ہے کہ آپ کو ہمارے پاس واپس نہ آنا پڑے مجبوری میں، تو آپ کو یہ 2 چیزیں ٹھیک کرنی ہوگی، اور وہ 2 چیزیں نہیں ہو رہی. تو خرم پھر مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو تیل اور گیس پہ ہم نے ساری اپنی انرجی لے آئے ہیں، ساری تیل اور گیس پہ سب امپورٹس پہ ہی ہیں، ڈالرز ہیں، ہمارے پاس ڈالرز ہیں نہیں، ڈالر اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہو رہی ہے. یہ ٹیلی ویژن پہ بھی پروڈیوسر صاحب دکھائیں، یہ ایک اپیل آج کی ہے، ہر اخبارات کے اندر یہ اپیل شائع ہوئی ہے، یہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ایسوسی ایشن نے کی ہے. وہ یہی دکھی ہیں کہ یار ہمیں پیسے دیجئے، آپ سرکولر ڈیٹ دیکھیے آپ کا کہاں چلا گیا ہے. اب صرف میرا سوال یہ ہے کہ صرف اتنے پیسے ہم لوگ تو دیتے آئے ہیں حکومتیں کہ جس سے یہ تیل خرید سکیں، بٹ دا ملین ڈالر کوسچن ہے کہ جب ہمارے پاس بجٹ ڈیفیسٹ اتنا بڑا ہے، پیسے ہے ہی نہیں، تو ہم ان کو اگر دیں گے بھی تو کہاں سے لا کے دیں گے؟ چین دے گا؟ نہیں، چین تو خیر اس کام کے لیے تو نہیں دے گا، اور اگر آپ کو دے گا اس کام کے لیے کہ آپ کل کی کنسمپشن کے جو بلز ہیں وہ پے کر رہے ہیں. انویسٹمنٹ کے لیے اگر آپ لے رہے ہیں پیسے وہ الگ چیز ہے کہ اگلی کل کی گروتھ کے لیے، لیکن جو کنسمپشن آپ پچھلے ہفتے کر چکے ہیں مطلب اس کا بل آپ نے پے کر دیا. کسی کا بل نہیں دے گا ایگزیکٹلی، لیکن اگر آپ نے مطلب سبزیاں اگانی ہے اپنے باغ میں تو اس کے کھال کے پیسے ملتے ہیں، اس کے وہ آپ کو چانس ہے کہ ڈیفرڈ آئل پیمنٹس اور کوئی ایسا. اگلی حکومت آ جائے گی، اب جو لگ رہا ہے اگر پی ٹی آئی کی آئے گی، آپ کو لگتا ہے ان کے پاس کوئی ایسا کنکریٹ پلان ہے کہ ہمیں اب اس اکنامک میس سے نکالیں؟ کیونکہ وہ ہمیشہ بہت بات کرتے ہیں، یہ بھی سوال ہے کیا ہونا چاہیے اور کیا ان کا پلان. کیونکہ اسد عمر صاحب نے جیسے انہوں نے دکھایا بھی کہ 5 سال پہلے کہہ دیا تھا 127، تو آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کی ایسی بات ہوئی ان کے کسی یا اسد عمر سے یا کسی سے کہ آپ کو لگتا ہے ان کے پاس کوئی کنکریٹ پلان ہے یا وہی سرکل ریپیٹ ہوگا جو 40 سال؟ دیکھیں فی الحال کوئی کنکریٹ پلان نہیں. سب کا جو اٹینشن ہے، سب کی اٹینشن جو ہے وہ ابھی گئی ہوئی ہے الیکشنز کی طرف صرف، اور جو پولیٹیکل ایکسچینجز اور ریٹریک اور الیکشن انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے. اس کے بارے میں اگر کوئی باتیں کر رہا ہے تو اس حد تک ہے، لیکن کسی قسم کی بیٹھ کے سسٹمیٹک پلاننگ تو نہیں کی جا رہی. نہ کوئی اتنی پلاننگ کر سکتے ہیں. جیسے اب مہر نے کہا کہ بھئی آپ نے یہ پے تو کرنا ہے، پیسے کہاں سے آئیں گے؟ چائنا تو نہیں دے گا، سعودی عرب سے آپ مانگ لیں. یہ تو اب آپ کی وہ سرکولر ڈیٹ کے جو پیسے ریٹائر کرنے ہیں وہ ایک ہی مثال ہے. لک ایٹ یور بجٹری ڈیٹ. اس میں کوئی رول نہیں. مجھے تو ایکچولی خرم یہ لگتا ہے آنیسٹلی، میں ان کی جگہ ہوتی آئی وونٹ ایون وانٹ دس گورنمنٹ. لائک آپ دیکھیے معیشت کس حال کے اندر ہے، یہ ورثے میں ان کو کیا مل رہا ہوگا، پلیٹ پہ بھی کوئی رکھ کے دے آئی ووڈنٹ ٹیک اٹ. اینڈ آپ کہہ رہے ہیں کہ یو کانٹ سے رائٹ ناؤ، اینڈ مے بی ایز جرنلسٹ ون شوڈنٹ، بٹ آئی تھنک کہ یہ تو آئی ایم ایف کے پاس جانا ناگزیر ہے. اٹس میٹر آف ارجنسی ناؤ فار دی نیکسٹ گورنمنٹ. بٹ مہر جب پی 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 گورنمنٹ آئی تھی 2008 میں نا، وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس فیبرری میں وہ الیکشن ہوئی تھی، نومبر تک وہ آئی ایم ایف کے پاس پہنچے ہوئے تھے. along the way ہر یہاں پہ لوکلی اینڈ انٹرنیشنلی ہر وائس ان سے کہہ رہی تھی بھائی آپ کو جانا ہے، آپ جتنا جلدی جائیں بہتر ہوگا آپ کے لیے. 2013 میں پی ایم ایل این گورنمنٹ آئی ہے، مارچ میں سویرن ہوئے ہیں، اور تبھی وہ کیا سپٹمبر اکتوبر تک آئی ایم ایف کے پاس گئے ہوئے تھے. آپ وہ دونوں پروگرامز پڑھ لیں، سبسٹینشلی ایک جیسے ہیں، ایکسیپٹ کہ دوسرے پروگرام میں کچھ اسٹرکچرل کنڈیشنالٹیز ہیں. انہوں نے کمٹمنٹس دی ہیں پرائیویٹائزیشن کی، کہ پی آئی اے کو پرائیویٹائز کریں گے، پاور سیکٹر کو ریسٹرکچر کریں گے. یہ کمٹمنٹس انہوں نے 2008 میں نہیں دی. سر یہ سارے کام تو پی ایم ایل این نے بھی کہے تھے. ان لوگوں نے نہ ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو پرائیویٹائز کیا، انہوں نے نہ یہ لاس بیئرنگ جو ہیں یہ آپ کی اسٹیٹ آرگنائزیشنز ان کا کچھ کیا. اگر آپ اجازت دیں تو جنریشن بڑھا دی، بٹ دیور نو ریفارمز. اجازت دیں بہر تو خرم سے پوچھ لیں، اگر آپ اجازت دیں تو کیا ہم خرم سے پوچھ لیں کہ اگلی حکومت جس کی بھی ہو اس کے لیے سیریس اکنامک چیلنجز کیا ہیں، اگر آپ اجازت دیں. سر میں بھی تو یہی میں کیا پوچھ رہی ہوں، میں ان سے موسم کے حال تو نہیں پوچھ رہی. جی سب سے سیریس جو چیلنج ہے وہ تو امیڈیٹ چیلنج ہے، اور وہ اسٹیٹ بینک نے بھی کہا ہے نیئر ٹرم فارن ایکسچینج ریزروز. میں نے ان کی زبان میں نیئر ٹرم مینس کہ امیڈیٹ لیول پہ آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں فی الحال وہ 2 مہینے کے امپورٹس کو کور کر سکتے ہیں مشکل سے.
لگ بھگ 2 مہینے اونچ نیچ تھوڑی بہت. 4 مہینے از کنسیڈرڈ نارمل, 3 months is considered less than normal, 2 months is considered serious, and 1 month is considered crisis. یہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے. 1 month of import cover means آپ کرائسس میں آ چکے ہیں, اب آپ نے کرائسس میجرز لینے ہیں. اب پاکستان گر کے 5 months میں ہم لوگ تھے اکتوبر 2016 میں, اب ہم لوگ گرتے 2 months پہ آ گئے ہیں, اور اس کی رفتار جو ہے گرنے کی وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو بائی دا ٹائم یہ 1 month ہٹ کریں گے تب تک آپ کی, ابھی تو آپ کی الیکشن ہونی ہے, الیکشن کے بعد پھر آپ کی پارلیمنٹ سمن ہوئے گی, پارلیمنٹ سمن ہونے کے بعد پھر آپ کا لیڈر آف دا ہاؤس اپوائنٹ ہوگا, پھر کیبنٹ بنے گی, پھر کیبنٹ بننے کے بعد ان کی توجہ آئے گی کہ تجوری دکھاؤ بھائی ہے کیا اس میں. تب تک کیا صورتحال ہوگی, ہاؤ کلوز ول وی بی ٹو 1 month imports, دیٹس دا کویسچن. ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہوئے گی کہ یہ اب آپ نے پہلے ایڈریس کرنا ہے سب سے پہلے. نمبر 2, وی ڈونٹ نو, جیسے مہر نے بھی ابھی وہ اشتہار اٹھا کے دکھایا سرکولر ڈیٹ کا کہ یہ سچویشن کہاں تک چلی گئی ہوگی, یعنی کہ گورنمنٹ کی اپنے بلز ادا کرنے کی قوت جو ہے وہ کتنی ڈیگریڈ ہو چکی ہوگی. اگر وہاں پہ پیسے اتنے کم ہو گئے ہیں کہ سرکولر ڈیٹ وہاں تک بلڈ ہو گئی ہے, جیسے 2013 میں ہوا تھا کہ سرکولر ڈیٹ اس لیول پہ پہنچ گئی تھی کہ آپ کا پاور سسٹم بند ہونا شروع ہو گیا تھا, آپ کے پاور پلانٹس بند ہونے شروع ہو گئے تھے, 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی. اگر وہاں تک پہنچ گئی سچویشن تو پھر امیڈیٹ بیسس پہ, جیسے تب بھی 2013 میں پہلی چیز جو نواز شریف کی حکومت نے کی تھی سرکولر ڈیٹ کو ریٹائر کیا تھا. دنوں کے اندر آتے ساتھ انہوں نے پاور سیکٹر ورکنگ گروپ بنایا تھا, پھر وہ 500 ارب روپے کی انہوں نے ایک ریٹائرمنٹ کی تھی جس کی ابھی تک وہ بات کرتے ہیں, حالانکہ وہ دوبارہ پہنچ گئی ہے وہاں تک سرکولر ڈیٹ. تو اس کو بھی ان کو دیکھنا ہوگا. امیڈیٹ کرائسس ابھی جو پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ فارن ایکسچینج ریزروز پہ. تو ابھی تو پھر منصوروں کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے جو اتنے سارے سپنے دکھائے انہوں نے, 50 لاکھ مکانات, 1 کروڑ جابز, اور یہ ابھی تو پھر اس کی تو بات بہت سال بعد آئے گی, کیونکہ اس کو جب آپ نبٹنا شروع کریں گے آپ کے فسکل اور فارن ایکسچینج ریزروز کے کرائسس, اس ہی میں گورنمنٹس کے جب PPP گورنمنٹ نے کیا تھا ان کو 2 سال لگے تھے کم از کم اس چیز کو اپنے سنبھالنے میں, ایک قابو میں لانے کے لیے. نواز شریف کی حکومت نے کو بھی سال سے لے کے 1.5 یا 2 سال لگے تھے, ڈیپینڈنگ آپ اسٹارٹنگ اور اینڈ پوائنٹس کون سا لیں اس میں. تو کم از کم پہلا 1 نہیں تو 2 سال تو ان کے گئے صرف اس کو سنبھالنے کے لیے, اس سے آگے کوئی پرومس کوئی بھی حکومت ہو, صورت میں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے. خرم آپ کو یاد ہے کچھ تحفے بھی آئے تھے, سعودی عرب نے بھی کچھ تحفہ دیا تھا, بے شمار ہے اس میں یار. بالکل سوری مہر, یہ میں کہہ رہی ہوں آپ کو یاد ہے سعودی عرب سے بھی 1.5 بلین کا تحفہ تھا غالباً. وہ IMF پروگرام کے بعد آئے تھے, وہ IMF پروگرام کے بعد آئے تھے مارچ 2014 میں, اور اس کا کچھ وہ ایک بڑا مسٹیریس واقعہ تھا. صحیح بات ہے یار, کسی کو کچھ نہیں پتا کس لیے تھا, ضرورت کیا تھی اس پیسے کی, کس وجہ سے جا کے آپ نے مانگے یہ پیسے, اور آپ نے کرنا کیا تھا ان پیسوں, اور اس کی ایکسچینج میں آپ نے کیا کمٹمنٹس دے دیے. یہ سوال نہیں ان دنوں میں آنسر ہوئے تھے, لیکن ان پیسوں وہ پیسے لگ تو یہ رہا تھا سارے یوز کیے گئے تھے ڈار صاحب کی ضد پوری کرنے کے لیے کہ روپے کی قدر جو ہے وہ 98 پہ ان دنوں میں لانا چاہ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا دسمبر میں انہوں نے ٹی وی پہ آ کے انٹرویو دیا تھا کہ میں روپے کو 98 پہ لے کے آؤں گا, اور سارے ایکسپورٹرز کو بتایا بڑھنے نہیں دوں گا. بالکل بالکل, کہ باہر رکھیں جس نے واپس لاؤ اس سے پہلے. آج پھر ہمیں ایک ڈار کی ضرورت ہے. بالکل, کیا کہتے ہیں ڈارلنگ. اینی وے پوائنٹ از کہ آئی ہیو سجیشن یار یہ سرکولر ڈیٹ کے حوالے سے. اب میں مانا کہ کوئی اکانومسٹ نہیں ہوں, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اور ذرا مطلب ویٹ فار اٹ, اگر ہم ایک پبلک فنڈ شروع کریں سرکولر ڈیٹ ریٹائر کرنے کے لیے, اور مطلب سب اس میں کنٹریبیوٹ کریں, کیا ہو نہیں سکتا ہے کیا خیال ہے؟ ہنس کیوں رہے ہو تم؟ آپ کتنا دینے کے لیے تیار ہوں گے؟ میں مطلب جتنا 2 مہینے کی تنخواہ نہیں, خدا کیا ہو گیا, جتنا جیب میں ہے بس 2 مہینے کی تنخواہ کوئی نہیں دے رہا یہاں پہ. 1-2 دن کی تنخواہ پہ 1-2 دن کی تنخواہ پہ میں راضی ہو سکتا ہوں, میں 20-30 روپے میں سے ابھی لے لو. اچھا بھاشا ڈیم بھی کب تک بن جائے گا, یا مطلب دیکھو پہلے وہ بنے گا پھر ریٹائرمنٹ فنڈ ہوگی, اس لیے تو یار تم ڈائریکٹ آ جاتے ہو. مگر کریکٹ می اف آئی رانگ, جی میں ہم پوری قوم بھی پیسے ڈال دے تو یہ گردشی قرضہ یہ حل نہیں ہونا ایشو. دا پرابلم از پالیسیز, پرابلم از پاور سیکٹر ریفارمز. جو ریفارمز یہ کر نہیں رہے, لائن لاسز کو نہیں کور کر رہے, سیکٹر ریفارمز نہیں کر رہے, جب تک یہ بنیادی اصلاحات نہیں ہوں گی, ایٹ لیسٹ آئی تھنک, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ خرم. نہیں بڑی بورنگ بات کی ہے مہر, مطلب اسٹرکچرل ریفارم چھوڑو یار, فنڈ بناؤ فنڈ. مہر ان کی مت سنو, آپ نے بورنگ بے شک ہوگی لیکن بالکل 100% درست بات کی ہے, اور درست بات ہمیشہ بورنگ ہوتی ہے. جب تک بھاشا ڈیم نہیں بنے گا تب تک کوئی مسئلہ نہیں. کسی کا بھاشن نہیں سننا میں نے,
بادشاہ تک. بھائی تربیلا ڈیم کی انفلوز آپ لوگوں نے چیک کی ہیں آج کل پیک سیزن میں کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں؟ تربیلا ڈیم پہلی دفعہ پیک سیزن میں ڈیڈ لیول ہٹ کیا ہے. جولائی اگست کا مہینہ پیک سیزن ہوتا ہے اس کے انفلوز کا, وہاں پہ انفلوز آئے نہیں رہے, وہ پیک سیزن میں اپنی تاریخ میں پہلی دفعہ ڈیڈ لیول پہ بیٹھا ہے, پہلی دفعہ. بھاشا ڈیم از اپ اسٹریم فرام تربیلا. تو جہاں تربیلا میں پانی نہیں آ رہا, بھاشا میں آپ کیسے بھریں گے؟ کون سے پانی سے آپ بھریں گے؟ ڈیم تو بن جائے گا. یہ تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. Honestly, this is such a big. میں ایکچولی فیو ڈیز بیک بیٹھ کے کاؤنٹ کر رہی تھی کہ میری بڑی بیٹی کس عمر کی ہوگی, بیکاز we're actually hitting day zero soon. There will be a huge water crisis in this country. So and I don't think کہ ہم لوگ یہ آپ چیلنجز کی وسعت اللہ خان صاحب بات کر رہے تھے, سب سے بڑا چیلنج یہ بھی آنے والی حکومت کے لیے, میک اے واٹر پالیسی, اسٹارٹ ورکنگ آن دیٹ. ڈے زیرو دور نہیں ہے. آپ نے ساؤتھ افریقہ میں بھی دیکھا کلوزنگ ہے جی, دیکھیں واٹر پالیسی کی کلوزنگ ذرا ایک پازیٹیو نوٹ پہ کر دیں. یا ابھی وہ دوبارہ میں کوئی پازیٹیو نوٹ کا کوئی ٹائم ہی نہیں بچا, لیکن چلو میں جلدی سے بتا دیتا ہوں. نوٹ ہی نہیں بچے تو پازیٹیو کیسے ہوگی؟ پازیٹیو نوٹ پہ میں کلوزنگ کرتا ہوں. آپ کریں. اگر ہم نہیں تو ہم بچے ضرور بھاشا ڈیم کے پانی سے پیدا ہونے والی بجلی استعمال کریں گے. آمین آمین بالکل. یہ ایک سلور لائننگ. بالکل. پاکستان زندہ باد. کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.